السلام علیکم احباب، آج ہم ڈاکٹر آصف فرخی صاحب کی برسی پر انہیں یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک سال کے دوران انہیں ہم نے مسلسل یاد تو کیا ہے، لیکن برسی کی تقریب پر خاص طور پر ان کے دوستوں کو، ان کے احباب کو اور ان کے ساتھی ادیبوں کو، جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی بھر ان کے ساتھ کام کیا، ان کی تحریروں کے قاری رہے، تو ان میں سے کچھ احباب کو ہم نے جمع کیا، سب کو تو نہیں جمع کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ حسن صاحبہ، مشہور و معروف ہیں، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں۔ انعام ندیم صاحب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ حبیب یونیورسٹی میں آخری دنوں میں پڑھایا انہوں نے۔ احمد شاہ صاحب ہیں، آرٹس کونسل کراچی کے روح رواں، اور کرن سنگھ صاحب ہیں جو بہت کئی برسوں سے ان کے دوست رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں کامران استر علی صاحب، جو کہ آصف فرخی صاحب کے لڑکپن کے دوست ہیں۔ محمد حمید شاہد صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نامور فکشن رائٹر ہیں، نقاد ہیں۔ وجاہت مسعود صاحب بہت معروف سیاسی مفکر کہنا چاہیے انہیں، کالم نگار ہیں۔ ہم سب ویب سائٹ جو بڑی مشہور و معروف ہے اس کے ایڈیٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دلی سے خالد جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فکشن نگار مشہور و معروف۔ تو میں اس بیاد آصف فرخی اس جو سیشن ہے، اس کا آغاز محمد احمد شاہ صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ محمد احمد شاہ صاحب، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے جناب۔ بہت شکریہ کاشف، میں بہت شکر گزار ہوں خالد جاوید صاحب کا، کامران اجدر علی صاحب کا، حمید شاہد کا، اور وجاہت مسعود کا، اور انعام ندیم صاحب کا، کرن سنگھ صاحب کا، اور کچھ اور دوست جوائن کریں گے، ڈاکٹر فاطمہ حسن اور کاشف رضا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سارے احباب ہیں جو اس پروگرام میں ہیں، ان سے بہت سوں سے جو آصف کا تعلق تھا وہ انٹلیکچول تعلق تھا، وہ ایز نقاد، ایز ادیب، ایز پبلشر، ان سب کی کہانیاں چھاپتے رہے۔ بہت سوں کو انہوں نے ساری دنیا سے انٹروڈیوس کرایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آصف کا یہ جتنا بھی اجتماع ہے، ہم سارے لوگ دلی سے امریکہ اور امریکہ سے لاہور، اسلام آباد، کراچی، سب کا ایک جذباتی وابستگی تھی آصف سے۔ آصف نے پہلے تو اپنے کام سے متاثر کیا، اور وہ چپکے رگوں میں سرایت کرنے والا آدمی تھا۔ آصف ود اے بینگ نہیں آتا تھا کبھی کہ وہ آیا اور کوئی بم پھوڑ دیا۔ آصف کو جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے عادی ہوتے جاتے تھے، آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا کام کیا ہے۔ 11-12 میں اس بیچ میں افضال احمد سید صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آ کے پینل جوائن کر لیں۔ ہمارے ملک کے معروف شاعر، ادیب، اور بہت ترجمے کیے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں، ایک 11-12 سال کی عمر میں کہانی لکھی، پھر بے شمار کام کیا، پھر وہ MBBS ڈاکٹر تھے، وہ باہر کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آئے، اور وہ عجیب آدمی تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا کام پبلک ہیلتھ میں بھی ہے، جس پہ بعد میں کاشف اور ڈاکٹر شیر شاہ آئیں گے تو وہ بات کریں گے۔ اور ایز ادیب ان کا بہت بڑا کام ہے، یعنی افسانے انہوں نے لکھے بہت عمدہ، اور تنقید، اور پھر ترجمہ اردو سے انگریزی میں شیخ ایاز کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی کمال ہے۔ پھر آرٹس کونسل کی 13 اردو کانفرنس میں پہلی کانفرنس سے وہ میرے ساتھ تھے، تمام مشاورت میں، فائنل کرنے میں پروگرام کو۔ پھر 1-2 سال بعد کراچی لٹریچر فیسٹیول بھی ان کا برین چائلڈ تھا۔ تو جو 2 بڑی ادبی تحریکیں، عالمی اردو کانفرنس اور KLF، دونوں جو شروع ہوئیں اس ملک میں، ان کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کا تو مکمل KLF میں مکمل آصف فرخی صاحب، اور اردو کانفرنس میں میں، ڈاکٹر فاطمہ، کچھ اور دوست، اور آصف فرخی صاحب تھے۔ تو آصف فرخی ہم سب کا یار تھا، اور بہت ہی انفارچونیٹ ہے، ابھی کاشف اور میں ہم کمرے میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے زیادہ تر ادیب جو چلے گئے، اچانک خالی ہو گیا سب کچھ۔ ایک ساتھ پہلے انتظار حسین گئے، عبداللہ حسین گئے، پھر شمس الرحمان فاروقی صاحب چلے گئے، شمیم منفی صاحب چلے گئے، لیکن یہ سارے 8 ڈیکیڈ کم از کم کر کے
یعنی 80, 85, 88, 90, 92. آصف صاحب نے جتنا کام کیا اتنے برسوں میں, اور 20 برس کم از کم اور اس حساب سے آصف صاحب کو مل سکتے تھے. تو آصف کا جو امپیکٹ ہے, مطلب کوئی اس کو مائنڈ نہ کرے, تو پاکستان ہندوستان میں کسی ادیب کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے. وہ امپیکٹ خالی ان کی کہانیوں کی وجہ سے نہیں ہے, خالی ان کے رسالے کی وجہ سے نہیں ہے, خالی ان کی تنقید کی وجہ سے نہیں ہے. اپنے بزرگوں کو انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرانا, اپنے سے بعد میں آنے والے سے, چاہے وہ پنجابی بولتا ہے, سندھی بولتا ہے, تیلگو بولتا ہے, مراٹھی بولتا ہے, یا پشتو بولتا ہے, یا بلوچی بولتا ہے, ان کو ساری دنیا سے انٹروڈیوس کرانا نیشنلی اور انٹرنیشنلی. تو وہ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل تھی آصف کی. اور بالکل ہمیں تو یہ یقین نہیں آتا کہ آصف اچانک اس طرح سے ہمارے درمیان سے چلا جائے گا. اور آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی اور میں خود, میں سمجھتا ہوں کہ میں 10 ایسی چیزیں کاشف میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ اس میں مشورہ کرنے کے لیے میں بھی کاشف کو اس کو فون کروں, آصف کو, اور آصف نہیں ہوتا. تو پھر میں 6 مختلف لوگوں سے کو ملا کے اس کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اس معاملے میں اس آدمی سے بات کرتے ہیں, دلی میں فلاں سے وہ ایک کمپلیٹ سلوشن تھا. ویسٹرن لٹریچر میں جو لوگ لکھ رہے ہیں, ہندوستان میں لکھ رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں اور پاکستان میں, تو آرٹس کاؤنسل کو اور باقی سارے اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی. اچھا, ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹس کاؤنسل نے ان کے کچھ افسانوں کو پڑھت کی شکل میں اور کچھ ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں, تو وہ بھی ایک سیریز ہم شروع کر رہے ہیں. اور بس میں تو یہاں اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے, اور ہم سب مل کے اب انہیں یاد کریں گے, جو کہ ہمیشہ ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد شاہ صاحب. میں گزارش کروں گا تنویر انجم صاحبہ سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تنویر انجم صاحبہ. اب ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں کامران استر علی صاحب. میں جانتا ہوں کہ آصف فرخی صاحب کے بڑے بہت زیادہ لوگوں سے ان کی دوستیاں تھیں, لیکن کامران استر علی ایسے شخصیت ہیں جن کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک خاص چمک آ جاتی تھی, جس سے لگتا تھا کہ انہیں ان کی دوستی بہت عزیز ہے اور بہت پرانی ہے. تو کامران استر علی صاحب, آپ ان کے بہت پرانے دوست ہیں, اور شاید آپ کی جو ان سے دوستی ہے وہ ادب سے ماورا بھی ہے. تو آپ کیسے انہیں, آپ ان کی کچھ یادیں آپ تازہ کریں, کامران استر علی صاحب. شکریہ مجھے مدعو کرنے کا کاشف صاحب. آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی بالکل. جی. سال گزر گیا اور کوئی ایسا دن پچھلے سال میں, اور یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں پر جو ساتھی ہیں اور دوست ہیں ان سب کا یہی حال ہوگا, کوئی ایسا دن نہیں گزرا یہ پچھلے سال میں جس میں آصف کو میں نے یاد نہ کیا ہو, یا آصف کسی نہ کسی طرح جیسے احمد شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے ذہنوں میں, ہمارے ساتھ, یا بس یہ کہنا کہ بس اچھا آصف سے پوچھ لیتے ہیں, یہ بالکل ساتھ رہا. اور یہ پتہ نہیں کب تک یہ کیفیت رہے گی, کیونکہ یہ بہت ہی بڑا خلا ہے, کم از کم میری زندگی میں تو. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کاشف صاحب, میری دوستی ان سے سن 80 میں ہوئی, جب ہم میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہوا, اور آصف 2-3 سال مجھ سے سینئر تھے. اور کچھ ایسے دوست تھے جو کہ اس وقت بائیں بازو کی سیاست کر رہے تھے. تنویر انجم صاحبہ بھی جانتی ہیں, اور ان کے وجہ سے ہم لوگوں کا وہ ہوا. اور شروع ہی میں بہت ہی زیادہ دوستی ہو گئی ایک چند ہی ہفتوں میں, اور خاص طور پہ اس لیے کہ کچھ ظاہر سی بات ہے آصف کو تو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور مجھے بھی ان سے سیکھنے کا شوق ہو گیا, اور اس طرح ہم دوست بن گئے. اور بہت ساری یادیں ہیں, اور میں ظاہر سی بات ہوں, میرا جو تعلق ہے وہ جو ہے وہ درس و تدریس سے ہے, لیکن یہ, اور میں کوئی مطلب ادبی حوالے سے پڑھتا تو ہوں, لیکن کوئی ایسی کوئی تخلیق نہیں ہے, یا اس پہ نظر رہتی ہے. لیکن جیسے کہ اور دوست ہیں یہاں پر, افسانہ نگار ہیں, ناول نگار ہیں, شاعر ہیں, ویسے تو میرا کوئی نہیں. میرا اس سے بس ایک نجی دوستی تھی جو کہ 40 سال یا 4 دہائیوں پہ محیط
میں 2-3 چیزیں کہوں گا اور پھر ظاہر سی بات ہے وقت کی کمی کی وجہ سے اور دوست بھی باتیں کریں گے. مجھے یہ یاد ہے کہ پہلی دفعہ سن 81 میں وہ یونیورسٹی سے ہم سخی حسن نارتھ آباد میں رہتے تھے. وہ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے لینڈ لائن تھا. اس نے کہا کہ بھائی مجھے شوکت صدیقی کا انٹرویو ملا ہے پہلی دفعہ ہیرلڈ کے لیے. تو وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ آئے اور ہم نے وہ ساتھ گئے ہم لوگ پیدل. میرے گھر سے شوکت صدیقی صاحب نزدیک رہتے تھے اور وہ جس طرح سے وہ انٹرویو ہوا اور جس طرح وہ ایک بہت. دوسری یہ کہ کچھ نجی محفلیں ہوتی تھیں. تنویر انجم صاحبہ کو بھی یاد ہوگا اور انور سن رائے اظہر عباس کے گھر میں وہاں میں ان کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا. میری جو نوعیت تھی وہ ایک پخ کی تھی. وہ میں ان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا اور یہ رہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لوں گا. ہم لوگوں نے ایک رسالہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور وہ ہم نے ایک رسالہ جو ہے وہ نکالا تھا یوتھ میگزین جس میں آصف نے سریندر پرکاش کا ایک افسانہ تھا باجو کا وہ اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. اور باجو کا جو تھا کہ وہ ایک فوجی یا ایک شکاری کی وردی میں ایک بجوکا ہے ایک اسپیئر کرو ہے جو کہ بٹائی کے وقت جو ہے وہ اپنا حصہ مانگتا ہے. اور اس کی ایک بڑی ہی اہم نوعیت تھی یعنی کہ فوجی یا ایک شکاری کی یونیفارم میں اور وہ ایک اپنا حصہ مانگ رہا ہے کسان سے یا تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ ایک ہم اور اس میں جو اہم بات یہ تھی کہ ہم دونوں کا رشتہ شہر کے حوالے سے بھی تھا. اور جو شہر کے اندر میں ہم جو مختلف لائبریریاں تھیں یا سڑکوں پہ کتابیں بکتی تھیں یا سنیما دیکھنا یا مختلف جگہوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک رویہ رکھنا. کراچی شہر تبدیل بھی ہو رہا تھا لیکن ہمارا شہر بھی تھا. اس میں مجھے آخر میں بس یہی بات کہوں گا کہ ہم سب میں انہوں نے ایک آج سے کوئی 2 سال پہلے شہزادے کی موت کر کے ایک کالم لکھا تھا جس میں وہ پرنس سنیما کے کو توڑنے کے حوالے سے تھا. اور انہوں نے مجھے فوراً لکھا کہ تمہیں یاد ہے ہم جا کے یہاں میٹنی دیکھا کرتے تھے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ شہر کے اب وہ ساری جگہیں جس کا ہمارا شہر. اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا اسی کالم میں کہ ہمیں شہر مانوس اس طرح تھا کہ ہم مختلف سنیماؤں کے ذریعے سنیما ہالوں کے ذریعے اپنے آپ کا ایک جغرافیہ ہمارا ہوتا تھا کہ پیلس سے نکلے تو پھر ریکس پہ پہنچے پھر ریکس سے نکلے تو پیراڈائز یا کیپٹل پہ پہنچے. اب وہ سارا جو ہمارا شہر ہے وہ اب بینکوں کے ذریعے ہو گیا ہے کہ اب اب سونالی بینک یہاں ہے اور کمرشل فلاں بینک یہاں ہے فلاں بینک یہاں ہے. تو ایک تبدیل جو مزاج تبدیلی جو آئی ہے ہمارے یہاں ثقافت سے جسے کہنا چاہیے کیپٹل کی طرف یعنی کہ سرمایہ کی طرف وہ بھی ایک بڑا. تو آصف کے اندر یہ بڑی حساسیت تھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے کی. میں یہاں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یادیں تو رہیں گی اور وہ اس کے اپنے ادب کے بارے میں بھی اور اس کے میری اپنی تعلق کے بارے میں بھی. لیکن 2-3 دن پہلے ڈاکٹر شیر شاہ نے بھی اپنے پروگرام میں اور یہاں بھی احمد شاہ صاحب کہ اس کی بہت سارے پہلو تھے. وہ ڈاکٹر تھا اور پبلک ہیلتھ فزیشین تھا اور ادیب تھا اور افسانہ نگار تھا مدیر تھا. تو اتنے پہلو تھے اس کی زندگی کے. اور شفیق والد تھا باپ تھا دوست تھا. تو اور ہر شخص جو اس سے ملتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ میرا بہترین دوست ہے. بہت اس کے حصے مزہ اس کا میرے ساتھ جو تعلق تھا وہ بہت زیادہ. ہمیشہ کبھی بھی ہم کوئی سیریس بات نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی زو مانے بات یا کسی قسم کی کوئی لطیفہ یا اور اس کی مسکراہٹ اس کی ہنسی بس یہی سب یاد آتی ہے. خیر میں یہاں بس بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ کامران استر علی صاحب. آپ کی ٹائم کنسٹینٹس بھی تھی تو ہم آپ کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن سنگھ صاحب. تو آصف فرخی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے ادیب ہمیں نظر آتے ہیں جن کا تعلق تو کراچی سے تھا لیکن ان کا بڑا مضبوط تعلق کراچی کے ہنٹر لینڈ سے تھا جو سندھ ہے اور سندھی ثقافت ہے سندھی زبان ہے. بہت سے سندھی ادیبوں کو انہوں نے متعارف کرایا. سندھ میں اپنے جو کام تھا ان کا دفتری کام اس کے سلسلے میں بہت دورے کیے. تو کرن سنگھ صاحب آپ اس کے بارے میں بتائیں جو ان کی سندھ اور سندھی ثقافت اور سندھی ادب سے جو ان کا خاص تعلق تھا. माण्हू सभु न सुहिणा पखी मिड़े हन कंहिं कंहिं माण्हू मन अचे बू बहार जी.
اور آصف کی شخصیت میں وہ بہار کی بو ہے. اس کے کئی رنگ ہیں، کئی خوشبوئیں ہیں، ترجمہ ہے، تحقیق ہے، افسانے ہیں، تنقید ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا کام ہے کہ وہ ایک ہمارے یہاں ادب کا پارس تھا کہ جس سے لوگ آ کر ملتے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ بن جاتے تھے. بہت سارے ادیبوں کی چیزیں وہ جو ہے سامنے لے آتے تھے. ایک جو خوبی ان میں تھی جو سب سے بڑی مجھے نظر آتی ہے کہ وہ خود تو کام کرتے تھے اور بہت کام کیا، لیکن وہ دوسروں سے کام کرنے کا ہنر جانتے تھے، بلکہ ان کو ملکہ حاصل تھا. یعنی وہ اس انداز سے انہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ کام آپ کر سکتے ہو، اس نے کر دیا، اچھا یہ تھوڑا سا کیا، تھوڑا اور آگے بڑھا دو. تو یہ جو ہمارے یہاں کی کتابیں چھپیں، مثلا میری جو کتابیں وغیرہ چھپیں، تو وہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ آصف ہی کا ہے. آصف جہاں جاتے تھے وہاں کی مٹی سے رشتہ جوڑ لیتے تھے اور وہاں کی تہذیب و ثقافت سے ہم آہنگ ہو جاتے تھے. تو وہ جب تھر جاتے تھے، چونکہ یونیسیف میں تھے اور بہت سی جگہ انہیں پورے ملک جانا پڑتا تھا، پورے سندھ گئے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے ایک آدمی کی کمی، بلکہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پینل میں اسی آدمی کی کمی ہے، ورنہ اس اسٹیج پہ تو بہت کانفرنسوں میں اور وہ موجود تھا، لیکن آج وہ کمی. تو اس افسانے میں سارے کے سارے سندھ کی تہذیب، ثقافت ہنس پکی ہے. تو اس میں دلو رائے تاریخ سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوں گے. آگے جاتے ہیں تو ہم واچوڑے کی واٹ ہے وہ پورا تھر پہ ڈیپیکٹ کرتا ہے. پھر پاڑا ہم اگر لیتے ہیں تو نواب شاہ اور یہ اتر وغیرہ لے لیتے ہیں. اسی طرح اور افسانے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں پوری سندھ کی تہذیب و ثقافت ہمیں اس میں نظر آتی ہے. آصف چونکہ جب تھر جاتے تھے، آصف میں ایک یہ بھی کوالٹی تھی اور کہ اس کے ہر دوست یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ گہرا رابطہ، اور وہ حق بجانب بھی تھا، چونکہ وہ اتنے ملنسار وغیرہ تھے تو یہ حق بجانب ہے. آصف جب تھر جاتے تھے، ظاہر میر خاص سے جاتے تو میر خاص میں ان کا رابطہ مجھ سے تھا، وہ آتے جاتے مجھے فون کر دیتے تھے. تو پھر ہم دوستوں کو احباب کو لے کر بیٹھ جاتے تھے. وہ جہاں بھی جاتے اور اس سے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے تھے. اور یہ ساری تھے تھر جب جاتے تھے اور انہیں یہ احساس کبھی نہیں رہا کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں، بلکہ وہ یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ان سے بھاکر واکر پا لیتے تھے، ان سے گلے مل لیتے تھے. لہٰذا وہ ایک اپنی سی کیفیت ہوتی تھی. جب اپنی سی کیفیت ہوتی تھی تو وہ کردار سب کے سب آ جاتے تھے، کردار ان کے سامنے آ جاتے تھے. اور بعد میں وہ جو ہے ایک افسانے کی صورت میں، ایک رپورتاج کی صورت میں، اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی تھیں. تو آصف نے میر خاص اور یہاں کے لوگوں کو بھی خوب انٹروڈیوس کرایا. مصطفیٰ کی کتاب آصف نے کی، بشیر عنوان اور میری کتابیں. اسی طرح ایک خورشید قائم خانی ٹنڈو الیار کے ہیں جو ویسے نہیں تھے اور جپسی اور اس پہ کام کرتے تھے. آصف نے کہا کہ جی ہمیں تو ان سے رابطہ کرنا ہے. تو پھر ان سے رابطہ کیا گیا، انہیں کراچی بلایا گیا، انٹرویو کیا. آصف کے انٹرویو کردہ ڈان میں شائع ہوتے تھے، اور بعد میں وہ جو اردو ہیں وہ حرف من و تو کے حساب سے سنگ میل نے چھاپے بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول کے وہ انٹرویو ہیں. اسی طرح ان کی جو کتابیں ہیں، جیسے اس میں سندھ کی ثقافت ہیں، تو ہم شہر بیتی اور شہر ماجرا اگر ہم دیکھیں تو اس میں کراچی کا جو آشوب شہر ہے، اور پھر اس سے اگر ہم آگے تھوڑا بڑھتے دیکھتے ہیں تو اسے اپنے شہر کی ماحولیات کی بھی بڑی فکر تھی. سمندر کی چوری اور اس جو افسانے ہیں وہ ماحولیات کے حوالے سے. آصف جہاں بھی جاتے تھے اسے یہ احساس رہتا تھا، یا وہ کوئی چیز دیکھتے تھے تو اسے ان کے ذہن میں یہ آتا کہ یہ میرے یہاں پر کیوں نہیں ہے. اور پھر جب وہ واپس آتے تھے تو یہ فیسٹیول، یہ پروگرام اور اس قسم کی چیزیں وہ یہاں پر کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبی سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. آصف نے شاید چونکہ بہت پڑھاکو تھے، پیدائشی پڑھاکو تھے. ان کو خوش قسمت یہ تھے کہ ان کو خانوادہ جو ہے ننہال کی طرف سے ڈپٹی نذیر احمد کا میلہ اور شاہد احمد دہلوی، اور ددیال کی طرف سے احسن صدیقی اور ڈاکٹر اسلم فروخی اور یہ تھے. تو اس نے جو ہے پیدائشی طور پر کتابوں کے تو اپنے گھر میں دیکھا، اور چونکہ پڑھاکو تھے تو وہ والد صاحب کی کتابیں بھی لے کر پڑھتے رہتے تھے. پھر اس کو وہ انہوں نے آگے بڑھا. یہ چیز جو تھی اس میں آگے جا کر وہ ہوئی. اور پھر جو سب سے آگے شاید اس نے کسی زمانے میں
درد کا وہ شعر پڑھ لیا تھا کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو جس سے بہت یاد رہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آصف نے واقعی ایسا کچھ کر کے دکھایا کہ جس سے وہ بہت یاد رہیں گے اور انہیں یاد رہنا بھی چاہیے. اب چونکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا لیکن شاید وہ اس کی ہمت نہیں ہے، میں ایک شعر میں اپنی بات جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آصف نے جو یہاں تو کی، لیکن اس بنجارے کو کتابیں تقسیم کرنے کا بڑا شوق تھا. وہ رائلٹی نہیں لیتے تھے اور وہ اپنی کتابوں کی جو ملتی تھی وہ دوستوں احباب میں تقسیم کرتے. ساری عمر اس کا یہ شیوا رہا اور شاید اس کے ابا اور اس کے دوست احباب اب اوپر اس کے منتظر تھے کہ وہ آئے اور ہمارے لیے بھی کتابیں لائے، پتہ نہیں. لیکن یہ ہے بہرحال ایک جو فیض صاحب کا شعر ہے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دی. بہت شکریہ کرن سنگھ صاحب. مجھے ڈاکٹر شیر شاہ سید نظر آ رہے ہیں. میں کرن سنگھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے لیے جگہ خالی کر دیں. ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب اگر یہاں تشریف لے آئیں. اس دوران ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں، انعام ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حبیب یونیورسٹی میں آخری دنوں میں ان کے ساتھی رہے. تو انعام ندیم صاحب آپ بتائیے کہ آخری دنوں میں آصف فرخی صاحب خاص طور پر جب آپ کا ان کے ساتھ رہا تو کیسا آپ نے انہیں پایا؟ بہت بہت شکریہ کاشف. ابھی جس طرح احمد شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کے ساتھ ان کا رشتہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ہم سب لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم سب سے گہرے دوست ان کے ہم ہی ہیں. میرا تعلق ان کے ساتھ یوں تو کوئی 22-25 برس پرانا شاید ہوگا. میں ان سے دوستی تھی اور لیکن پچھلے جو 5 برس گزرے ہیں یہ اس میں بہت ان کے قریب اس طرح سے رہا کہ آصف صاحب یونیسیف کی جاب چھوڑ کے کوئی 6 برس پہلے حبیب یونیورسٹی جب شروع ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے اپنا شعبہ بدل لیا اور وہ درس و تدریس کی طرف آئے. اور میں تو خیر پڑھاتا تھا، پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا تھا. تو آصف صاحب نے مجھے بھی فون کیا اور چاہا کہ میں یونیورسٹی میں اپلائی کروں اور اگر لے لیا جاؤں تو ان کے ساتھ کورس پڑھاؤں جو کہ آصف صاحب نے ہی ڈیزائن کیا تھا. تو جب میں آصف صاحب کی ایما پر ہی اس یونیورسٹی میں آیا تو آصف صاحب کے ساتھ بہت گہری قربت میری ہو گئی. ہم نے 5 سال اکٹھے ایک ہی کورس پڑھاتے تھے جو کہ آصف صاحب کا بنایا ہوا تھا. پھر روز دوپہر کا کھانا بھی ہم ساتھ ہی کھاتے تھے. پھر چونکہ لکھنے پڑھنے سے تعلق تھا تو ہر وقت کتابوں کی باتیں اور مصنفوں کی باتیں ہوتی تھیں. میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگ ان کو اتنا جانتے ہیں، ان کے کام کے بارے میں، ان کے جس طرح کے وہ منتظم تھے کراچی لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے، پھر وہ ادیب تھے اور مترجم تھے. ان ساری حیثیتوں سے ہم واقف ہیں. میں بھی ان سب باتوں سے واقف تھا ان کی، اور کون ہے جو ان کو نہیں مانتا یا ان کی قدر نہ کرتا ہو. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے ان کو پچھلے 5-6 برس میں دیکھا یونیورسٹی میں، وہ شاید اس یونیورسٹی میں کوئی 40-50 استاد تو ضرور ہی ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ آصف صاحب اس یونیورسٹی کے سب سے ہر دل عزیز ٹیچر تھے. اب یہ جو ایک خوبی ہے، اب وہ ہم اردو لٹریچر کا کورس پڑھاتے تھے اور آصف صاحب مجھے اکثر مذاق میں یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں نے تو اردو پڑھی نہیں ہے، انٹر کے بعد تو میں اس کو سبجیکٹ کے طور پہ میں نے پڑھا نہیں، تو یہ تو تم لوگ دیکھو اس کو جو اردو میں ایم اے کر کر آئے ہو اور سب 20 سال سے پڑھا رہے ہو. تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے. آصف صاحب کا جو طریقہ تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو ان کی انگیجمنٹ تھی، جس طرح سے طالب علم ان کے پرستار ہو جاتے تھے اور ان کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے. آپ اس یونیورسٹی میں جائیے تو ان کے دفتر میں ہمیشہ
کچھ طالب علم باہر انتظار کر رہے ہوتے اور کچھ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ ان کی ایک ایسی صفت تھی میں سمجھتا ہوں جو اس سے پہلے میں جس سے واقف نہیں تھا. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کس طرح آج میں صبح جب ان کی لحد پر گیا فاتحہ خوانی کے لیے تو میرے ساتھ طالب علم بھی تھے. مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ سر اگر آپ جائیں تو ہمیں ساتھ لے کر جائیے گا. تو یہ وہ طالب علم تھے جو انہوں نے 5 سال پہلے ان سے پڑھا تھا اور ان کو پاس آؤٹ ہوئے بھی 4 سال ہو گئے یہاں. تو یہ جو ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا یا ڈیلیور کرنے کا، مجھے یاد ہے کہ جو کورس ہم پڑھاتے ہیں وہاں پہ اردو لٹریچر کا، اس کا جو مین لیکچر ہوتا تھا وہ آصف صاحب لیا کرتے تھے. اور میں دیکھتا تھا آصف صاحب جب بات کرنا شروع کرتے تھے، مثلاً قرۃ العین حیدر پر بات کر رہے ہیں یا مثلاً منٹو کا موضوع ہے اس دن، اور وہ میں برسوں سے پڑھا رہا ہوں، خود یونیورسٹیز میں ہم پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لیکچر کیسے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل مختلف انداز تھا ان کا پڑھانے کا. شاید یہی سبب تھا کہ طالب علم بہت گرویدہ ان کے ہو جاتے تھے اور بالکل وہ یہ سمجھتے تھے، وہ اگرچہ وہ یونیورسٹی ایسی ہے کہ جس میں بچے جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان میں سے زیادہ تر تعداد ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو انگریزی ہی بولتے ہوئے آتے ہیں، انگریزی میڈیم سے پڑھے ہوتے ہیں اور اردو سے ذرا گھبراتے ہیں. لیکن آصف صاحب کی وجہ سے اس یونیورسٹی میں ایک ایسا ماحول قائم ہو گیا ہے کہ وہاں پر طالب علم شعر کہتے ہیں، وہاں پر طالب علم ترجمے کرتے ہیں، وہاں پر طالب علم مشاعرے کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک کلب بنا ہوا ہے جس کے ہر پندرواڑے جس کا ایک جلسہ ہوتا ہے. ایک انگریزی زدہ ماحول کے تعلیمی ادارے میں اردو کی ایسی چہل پہل، ایسی رونق، یہ سب آصف صاحب کا کرشمہ تھا. اور باقی ذاتی تعلق تو ہم سب کے ان کے ساتھ ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بے مثال آدمی تھے. ابھی احمد شاہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی کہ اب مجھے کسی سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو میں پہلے ایک آدمی کو فون کرتا تھا، اب مجھے 6 لوگوں کو فون کرنا پڑتا ہے. سو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت تھے وہ. اور مجھے یاد ہے کہ میں ان کو کچھ میں کام کر رہا ہوتا تھا، مثلاً مجھے ترجموں کی طرف انہوں نے لگایا تو میں اچانک فون کرتا تھا کہ آصف صاحب یہ لفظ ذرا بتا دیجئے. تو ہنستے ہوئے کہتے تھے ارے بھائی ڈکشنری دیکھو، لغت دیکھو. تو میں ان سے کہتا تھا بھائی آپ موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، بس بتائیے فٹافٹ. سو یہ جو ہوئے کہ ایک شخص آپ کے لیے موجود ہے اور آپ کو جب مشکل پڑے گی، آپ کو جب کبھی کچھ پوچھنا ہوگا تو وہ شخص موجود ہوگا. یہ کمی مجھے زندگی میں اپنے بہت محسوس ہوتی ہے. انعام ندیم صاحب بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عطیہ داؤد بھی بیٹھی ہیں. انعام ندیم صاحب، عطیہ داؤد صاحبہ کو میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں. عطیہ داؤد صاحبہ آ جائیں جی. اس دوران ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں وجاہت مسعود صاحب. وجاہت مسعود صاحب کے ساتھ آخری دنوں میں آصف فرخی صاحب کا ایک خاص تعلق رہا کہ وہ جو آخری دنوں میں تالہ بندی کا روزنامچہ لکھ رہے تھے تو وہ ہم سب میں ہی اشاعت کے لیے بھیج رہے تھے. پھر وہ جو ویڈیوز بنا رہے تھے اور انہیں ایک تو یہ تھا ان کی تخلیقات میں کہ جو عصر تھا اس کا بڑا احساس ہوتا تھا، اس کے بارے میں اسی وقت جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے وہ بعد میں ہمیں بڑی اہم لگتی ہے. جیسے کراچی کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا. تو وجاہت مسعود صاحب آپ بتائیے کہ وہ جو آخری دنوں میں تالہ بندی کا روزنامچہ وہ لکھ رہے تھے اس دوران آپ سے کیا ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور یہ جو عرصہ تھا کورونا کا اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے، آپ سے کیا بات چیت ان کی ہوتی تھی؟ وجاہت مسعود صاحب. بہت شکریہ کاشف صاحب. میں آپ کا بھی اور کراچی آرٹس کونسل کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آصف کے بارے میں اپنے احساسات شیئر کرنے کا. کرونا تو فروری 2020 میں پاکستان پہنچا. میں جتنے عرصے سے آصف کو جانتا تھا میرا احساس یہی تھا کہ یہ ایک شخص ہے جو اس ملک کو، اس شہر کو، یہاں کے رہنے والوں کو جو لاحق وبائیں ہیں ان سے بہت گہرے طور پہ براہ راست متاثر ہوتا ہے. وہ بنیادی طور پہ تخلیق اور تمدن کے
इंसान थे। बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे बरादर मोहतरम अहमद शाह साहब कि आसिफ की रेंज बहुत थी। और फिर कामरान साहब आए तो उन्होंने सिनेमाओं का जिक्र किया, तो मुझे ख्याल आया कि कराची शहर में किताबों की कोई दुकान बंद होती थी या नया उसको रेनोवेट किया जाता था, आसिफ उस पर लिखते थे। कराची के किस गली कूचे में कौन सी तब्दीली आई है उस पर आसिफ बात करते थे। किस मुल्क में कहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, इंसान अपने एहसास और उसके इजहार में कहाँ पहुंचा है, आसिफ उस पर अपना रद्द-ए-अमल देते थे। वो था गुलदस्ता अहबाब की बंदिश की गया। जब ये कोरोना वाला किस्सा आया तो उन्होंने उस पर वीडियो ब्लॉग्स भेजना शुरू किए। इससे पहले वो ये काम नहीं कर रहे थे। अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि शायद उन्हें कोई एक वो इंट्यूटिव सतह पे लग रहा था कि शायद वक्त कम है। उन्होंने कुछ 60 दिन में 27 वीडियो लॉग मुझे भेजे। चूंकि मुझे मालूम है कि यहाँ मोहतरमा अतिया दाऊद भी तशरीफ फरमा है, मुझे खबर दी गई है कि अतिया और खुदा बख्श लोग मिलके जो उनकी तहरीरें हम सब में शाये हुई थी वो शाये करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खबर देना चाह रहा हूँ आसिफ के से मोहब्बत करने वालों को कि वो अपनी ज़िंदगी में उन तहरीरों का मुसव्वदा मुरतब करके उसको उन्वान दे के अमानतन इस दरवेश को स्पुर्द कर गए थे। ये जो दोस्त इस पे काम करना चाहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए कि वो ले लें उस पर एक तरह से जो समझिए कि उस पर आसिफ की उंगलियों के निशान भी जो है वो हमें मिल जाएंगे। आसिफ लिखे हुए लफ्ज में जीने वाला शख्स, वो लफ्ज किसी और ने लिखा हो या उनका अपना लिखा हो, वो जो इंसानी मुआशरत में जो धारे तकाजा करते हैं कि उस पे मुआशरे में सांस लेने वाले लोग जो है वो अपना रद्द अमल दें, आसिफ उसको उस सतह पे ले गया था। मैं रस्मी तौर पे बात नहीं कर रहा, इस उम्र में इतना बड़ा खला छोड़ना ये उस दरअसल तो उस शख्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से है। हम उनको सिर्फ सिंध में नहीं, मैं तो पंजाबी था, ये तो वो पहली दफे मिले तो मुझे कतई एहसास नहीं हुआ कि मैं जो है वो डिप्टी नज़ीर के और शाहिद अहमद देहलवी के खानवादे के एक फलसफे जो है वो मिल रहा हूँ। मैं डॉक्टर असलम फरखी साहब के साहबजादे से मिल रहा हूँ। ना उन्हें कोई तासुब जो है वो किसी अकीदे का था, ना उन्हें कोई तासुब जो है वो किसी ज़बान का था। अभी इनाम भाई ने बहुत अच्छी तरह से बात करी कि कैसे उन्होंने एक अंग्रेज़ी से मुतासरा या एक अंग्रेज़ी नमूने पे ढले हुए इदारे में उर्दू का जाके पौधा लगा दिया। ये और यहाँ से इंतजार साहब को लेके गए और उनको जो है वो यूरोप के लोगों को बताया कि साहब हमारे यहाँ भी ऐसे तख्लीकी ज़हन मौजूद हैं। जो बातें गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने 57-58 में लिखना शुरू की, वो सब जानते हैं जादुई नस्ल के क्या किस्से हैं, बाज अफरीनी का कि क्या कुरैत की गई, खोज की गई। तो वो बातें थी जो इंतजार साहब 1948 और 49 में कह रहे थे। 1980 ऑनवर्ड मेरी राय में मैं बहुत ही कदर और एहतराम की नज़र से देखता हूँ भाई अजमल कुमार के काम को। और यहाँ लाहौर में भी लोगों ने बड़े सलीके से जो है वो अदब से अपनी वाबस्तगी निभाई है, लेकिन तख्लीक में भी, इंतज़ामी सतह पे भी, और जो है वो दूसरों की तख्लीक को जो है, दूसरों के तख्लीकी हुनर को सामने लाने में और फिर सरहदों से पार
اب مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ جب پچھلے برس یہی دن تھے، تھوڑا سا پہلے فروری یا مارچ تھا، جب اب ہمیں بات کر رہے تھے تو آصف پہ بات شمیم حنفی صاحب نے کی تھی. اب ظاہر ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، اور ابھی آصف حیات تھے، شمس الرحمان فاروقی بھی حیات تھے. اس طرح کا جو خلا ہے اسے میری رائے میں اس کے احساس کو زندہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے کام میں، ہم اپنی زندگی میں کس سطح پہ جو ہے تخلیقی عمل کو، ایمپتھی کو، ہیومن سفرنگ کو، یہ جو ان کا کمیونٹی ہیلتھ میں جانا تھا، اور جس طرح سے ابھی کلم ہے جس طرح سے بتا رہے تھے، مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے، مجھے علم ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے چھوٹی سے چھوٹے پہلو پہ کس طرح سے جو ہے وہ آنکھ رکھتے تھے. آئی بلیو کہ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی اچھا ہو جائے اگر ہم جو ہے اس سے یہ سبق سیکھ لیں کہ زندگی جو ہے وہ یوں تو ویسے گزری جانا ہوتی ہے، لیکن اس زندگی جیسی زندگی کو ہو نہیں سکتی جو تخلیق میں گزرے، جو زندگی کی اپریسیشن میں گزرے، اور جو زندگی کے جو مختلف رنگ ہیں ان کی سیلیبریشن میں گزرے. آصف فخری ایسا ہی شخص تھا، وہ بالکل ایک ہوا کے جھونکے کی طرح سے آیا اور ہم سب کو جو ہے وہ سیراب کرتا ہوا، ہم سب کو بہتر بناتا ہوا، ہم سب کو جو ہے وہ زیادہ انرچ کرتا ہوا، مالا مال کرتا ہوا وہ گزر گیا. I have no words to describe the loss that I feel almost every day since he has departed. Thank you. بہت شکریہ وجاہت مسعود صاحب. وجاہت مسعود صاحب کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ اسے بندہ جو کہا گیا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. بہت شکریہ انہوں نے جو گفتگو کی. ہمارے ساتھ دلی سے خالد جاوید صاحب ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آن لائن آ جائیں کیونکہ اس کے بعد ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا. تنویر انجم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ دیر پہلے کامران استر علی ذکر کر رہے تھے کہ جب زمانہ طالب علمی سے ہی آپ انہیں جانتی تھیں اور اس زمانے سے دوستی تھی، تو آپ کچھ بتائیے کہ ابتدائی زمانے سے وہ ادب کے شعبے میں کتنے ایمبیشس نظر آتے تھے، کتنے بریلینٹ تھے، اور آپ کو اس زمانے سے کیا آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے کہ یہ اس سطح تک پہنچیں گے؟ ان کا نام تو اسی وقت بہت ہو گیا تھا جب انہوں نے جیسے پوزیشن لی تھی، جی انٹر میں فرسٹ آئے تھے. انٹر میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، ظاہر ہے کافی نام ہوتا تھا، اور میٹرک میں بھی ان کی شاید 4th یا 3rd پوزیشن ایسی کچھ. یہ تو طالب علم کے کارنامے، مطلب ان کے کارناموں کی کوئی حد ہی نہیں ہے نا، کہ ایک طرف سے وہ ادب میں بھی اتنی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو چیز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اتنی بڑھا سکتے ہیں اپنی استعداد اور اپنی صلاحیتیں. تو بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، اور وہ صلاحیتیں بہت شور سے نظر آتی تھی. میری ملاقات ان سے کراچی یونیورسٹی میں وہ وزٹ کر رہے تھے، تو پھر اس زمانے میں ہوئی تھی، میں وہاں اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ بھی شاید اپنے اسٹوڈنٹ، میں ان سے 3-4 سال کا فرق ہے، مادر میں بڑی تھی میں ان سے. تو جیسے انہوں نے بتایا کامران نے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے ایک وہ شروع کیا تھا اسٹڈی سرکل، تو وہ میرے گھر پر ہوتا تھا اور بہت سارے لوگ اس میں آتے تھے، اس میں آصف بھی شامل تھے. تو وہ بھی تقریباً ہر ہفتے ایک ملاقات کا ایک سلسلہ تھا. ان سے جو میری ملاقاتیں ہیں ان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہی ہے کہ کبھی بہت قریب ہوتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تھے. تو ظاہر ہے ان کی جو چمک تھی اور جو ادب سے جو ان کی دلچسپی تھی وہ وہاں پہ نظر آتی تھی. اس ہماری محفل میں اسلم فاروقی صاحب بھی آئے تھے 1-2 مرتبہ. ان کو میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ ہمیشہ آگے ہوتے تھے، یعنی بہت سی چیزیں میں کرنا چاہتی تھی، اور جب مجھے کرنے کا میں سوچ رہی ہوتی تو مجھے پتہ چلتا کہ آصف یہ کر چکے ہیں. جیسے این رینڈ کا اینتھم ہے، اس کا ترجمہ میں نے سوچا کہ میں کروں گی. میں نے کہا بھی تھا شمس بھولی فاروقی صاحب کو نہیں، وہ سلیم الرحمان صاحب، محمد سلیم الرحمان صاحب سے بات کی تھی. تو
پتہ چلا کہ وہ آصف نے کر لیا. سدھارتھ کا ترجمہ انہوں نے اس وقت کیا جب وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے. تو اس کے علاوہ مطلب ہم ان کے انٹرویوز کو اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑی ایک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے اس وقت بھی شاید وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے جس وقت کہ وہ یہ سارے انٹرویوز کر رہے تھے جا کے سب بڑے لوگوں سے اور سب سے بالکل اچھی طرح واقف تھے. ان کے جو لکھے ہوئے انٹرویوز ہیں اس میں جو لوگ شامل ہیں جیسے غلام عباس صاحب سے میرا خیال ہے وہ بچپن سے ہی اپنی کالج وغیرہ کی کلاسیں بنک کر کے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے. ممتاز شیریں سے بھی متعارف تھے. ممتاز شیریں سے. اور جو ان کے انٹرویوز میں جہاں فیض صاحب شامل ہیں وہاں سلیم احمد صاحب بھی ہیں, کشور ناہید بھی ہیں, ساتھ میں ممتاز مفتی بھی ہیں. مطلب اتنے مختلف قسم کے لوگوں سے وہ ایک ساتھ ایک تعلق مطلب برقرار رکھتے تھے. تو وہ ان کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ کسی جیسے سیاسی اپنے نظریات کو ان کو کسی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا, یہ اور سب کی جو علمی صلاحیت ہے یا ادبی یا تخلیقی صلاحیت ہے اس کو تسلیم کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنا. اور مطلب اس عمر میں وہ ہر ایک سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ مطلب ایک بالکل ایک جائنٹ کی طرح جیسے بہت ہی شروع سے ان کی یہ صلاحیت تھی. تو اب تو یہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی تھی ظاہر ہے. اب مجھے یاد ہے ایک دن پہلے کچھ ہمارے حبیب یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہونے والی تھی. یہ پوسٹ کولونیل کانفرنس جو ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے, اس میں اس میں کوئی شخص ایبسنٹ ہو گیا تھا. تو جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی اس نے کہا کہ بھائی اب کون کرے گا. مجھ سے بات کی, میں نے کہا یہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے, آصف کر لیں گے. تو وہی بات ہوئی کہ آصف کو انہوں نے کہا اور فوراً وہ بولنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی تحریروں میں وہ ہمیں اتنے پرفیکٹ نظر آتے ہیں, اسی طرح سے وہ اپنی گفتگو میں بھی اتنے ہی پرفیکٹ نظر آتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ حبیب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں, ٹیچرس میں بہت مقبول تھے. اور ان کی جو اسٹرینتھ, جو ان کی طاقت ہے, جو اس کو ظاہر ہے سب لوگ تسلیم کر سکتے ہیں. جتنی متنوع قسم کی ان کی جو کام ہے ان کے بارے میں کیا کہنا سبھی جانتے ہیں. اور مطلب ساری دنیا کی ادب پہ جس طرح ان کی نظر تھی میرا خیال ہے اس طرح سے کسی کی نہیں ہوگی. کتنے آسانی کے ساتھ وہ سارے ان ادیبوں سے جو کہ باہر اتنے بڑے بڑے ادیب ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے تھے. نہ صرف یہ کہ وہ پاکستانی ادیبوں کے ساتھ ہی کر سکتے تھے بلکہ وہاں کے ادیبوں کے ساتھ بھی کرتے. ان کی انٹرویوز میں بھی اور ان کی ویسے جنرل بات چیت میں جو چیز ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی سنجیدہ آدمی ہوں گے, لیکن ان کی حصے مزاح جو تھی وہ لاجواب تھی اور بہت ہی وٹی مطلب وہ شخص تھے. آخری جو سبھی کو ان کے جو کارنامے ہیں ان پر ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے. ایک چیز جو ہم آخری ملاقاتوں میں جب ہماری ان سے ہوئی تھی کوئی 2-4 ماہ پہلے, اور جب وہ تھوڑے سے ڈسٹرب تھے اپنے حالات کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ یہ جو ہوا یہ میرے ساتھ پہلے ہو جاتا تو میں ایک ناول ہی لکھ لیتا. تو ان کو یہ حسرت تھوڑی سی میرا خیال ہے رہ گئی کہ انہوں نے ایک ناول نہیں لکھا. تو کوئی نہ کوئی حسرت تو انسان کو رہ جاتی ہے. جو شخص اتنا کام کرے اور جس نے اتنا اپنے شخصیت کو پھیلا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے ان کے ظاہر دوست بھی تھے پوری دنیا میں, مطلب ان کے دوست بھی بنے. جو فیسٹیول انہوں نے کروایا اور انہوں نے پاکستان کو بھی ایک طرح سے کنیکٹ کر دیا دوسری دنیا سے, پاکستانی ادیبوں کو متعارف کرایا ان سارے لوگوں سے. تو ظاہر میرا جو ان کے ساتھ تعلق تھا محبت کا تعلق تھا, دوسرے یہ کہ دوستی محبت. اب اس کے علاوہ ایک رشک کا بہت زیادہ تھا. وہ تو سب کو ہے, وہ سبھی کو ہوگا کہ کیسے یہ شخص جو اتنا پڑھ لیتا ہے اور ہم نہیں پڑھ پاتے. اور تو یہ چیز تھی جو ہمیشہ ان سے باتیں کر کے اور کے ساتھ بیٹھ کر یہ خیال آتا تھا. اور ظاہر کوئی موقع نہیں ہوتا کہ جب ہم ان کے بارے میں نہ سوچیں. بھلا دینا تو ان کو بہت ہی عجیب سی بات ہے. تو مطلب اگر بھلائیں گے تو پھر مطلب ان کو یاد کریں گے, لیکن وہ شخص ہے جو ہر وقت ہی ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں
ادب کے حوالے سے چونکہ ہم ادبی زندگی گزارتے ہیں تو انہیں کا خیال آتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ اتنا ادب میں اتنی قوت کے ساتھ اپنا اظہار کر رہا تھا، اتنے سارے میدانوں میں اپنے آپ کو منوا رہا تھا، کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی اس دنیا کو چھوڑ کر اتنی جلدی چلا جائے، جبکہ نا اس کے ساتھ کے سب لوگ موجود ہیں، ان سے بڑے لوگ اتنے سارے موجود ہیں. تو بڑے افسوس کا ہوتا ہے، اور جب بھی ان کے بارے میں بات کی جائے تو ناکیں نم ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. ان کی باتیں تو بہت ہیں. یہ جو ورلڈ سے کنیکٹیوٹی کا ذکر کر رہے تھے تو وہ مختلف ملکوں میں جہاں جہاں بھی جاتے تھے تو وہ ان ملکوں کو ان کے ادب کے حوالے سے انہوں نے ایکسپلور کیا تھا، اور کسی کی بھی بات ہوتی تھی تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وہاں اس سے ملاقات ہو جائے. این میری شمل کا وہ بتاتے تھے کہ اس کے لیکچر میں انہوں نے شرکت کی. ایک بار مارگریٹ ایٹوڈ کا ذکر چھڑا تو انہوں نے وہ کتاب ایک نکال کر لیا ہے کہ میرے پاس مارگریٹ ایٹوڈ کا آٹوگراف موجود ہے، اس کی ایک لانچنگ ہو رہی تھی، میں بھی وہاں پہنچ گیا تو وہاں انہوں نے آٹوگراف دیا اور کہا کہ پاکستان میں بھی آپ کے مداح موجود ہیں. تو فکشن کی بات ہو رہی تھی. دلی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جاوید صاحب. خالد جاوید صاحب کی کتابیں بھی آصف فرخی صاحب نے چھاپیں، ان کو جہاں ایک قسم کا بڑی حد تک متعارف بھی کرایا ان کے فکشن کو. خالد جاوید صاحب سے دو باتیں مجھے پوچھنی ہیں. ایک تو وہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پوچھنا یہ کہ ہندوستان میں آصف فرخی صاحب کا سوگ کیسے منایا گیا. دوسرا ایک خالد جاوید صاحب نے کچھ ذکر بھی کیا ہے کہ آصف فرخی صاحب کا جو اثر ہے، جیسے ان کے کسی ایک مضمون کا وہ ذکر کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ حیضہ اور توبۃ النصوح کا ذکر کرتے ہیں کہ یا میرا خیال ہے فسانہ عجائب کا، کہ اس کا ان کی فکشن پہ اثر پڑا. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں خالد جاوید صاحب آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے کاشف صاحب، دو باتیں ہیں جو آپ نے مجھ سے مطلب دریافت کی. آصف کے انتقال کی خبر نے پورے ہندوستان میں جو اردو معاشرہ ہے اس میں بہت ہی شدید غم کی لہر جو تھی وہ دوڑا دی اس دن. اور ہم سب جو تھے وہ ایسے مطلب تمام اردو والے جو تھے وہ بالکل ساکت جامد ہو کے رہ گئے، چونکہ کوئی توقع نہیں تھی. چونکہ اس سے پہلے ان کا کیا تھا کہ برابر یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ تالہ بندی کا جو ان کا روز نامچہ تھا وہ ان کا ویڈیو برابر آ رہا تھا. اور مجھ سے تو ان دنوں اتفاق یہ تھا کہ ویسے تو ہم مہینے میں 1-2 بار بات ہوتی تھی میری، لیکن ان دنوں آپ یہ سمجھیے کہ مارچ کے پورے مہینے میں ان سے میری روزانہ گفتگو ہوئی ہے. اور اس بیچ میں جو میں نے اپنا ناول لکھا تھا نیا، وہ میں نے ان کو بھیج دیا تھا، وہ انہوں نے پڑھ لیا تھا اس کا PDF تھا. اور وہ شاید انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک پینڈیمک کے اوپر وہ اپنے رسالے کا کوئی ایشو نکال رہے ہیں، اس میں اس کو وہ شامل کریں گے. اور پھر ناول پہ بہت ہی بات چیت ان سے میں جو کہ میرا تعلق تھا ان سے وہ میں بعد میں شاید بتاؤں آپ کو. لیکن بات یہ کہ یہاں ان کے مطلب بہت ہی احباب، یہاں پہ ان کے بہت ہی قدردان لوگ موجود تھے. مثلا سب سے بڑا نام تو ابھی انتقال ہوا ہمارے کرفرما کا، جناب شمیم حنفی صاحب کا. تو شمیم حنفی صاحب سے بھی روزانہ ان کے بارے میں جب جاتا تھا تو آصف کا ذکر. شمیم صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی فریکوینٹلی جو تھے وہ جایا کرتے تھے پاکستان. اور پاکستان کے جتنے ادیب ہیں، جو اردو کا جو دانشور طبقہ ہے، اس سے شمیم صاحب کا ایک گہرا تعلق تھا. لیکن آصف سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا اور ایک طرح کے گھریلو تعلقات تھے. تو شمیم صاحب تھے. عبید صدیقی، ان کا انتقال جب ہوا، اتفاق یہ ہے کہ عبید صدیقی کا انتقال جو تھا وہ جنوری میں ہوا تھا، اور ان کا انتقال جو ہے وہ اس میں ہوا اپریل کی لاسٹ میں. تو عبید صدیقی سے ان کے بہت ہی قریبی تعلقات تھے اور بڑی بے تکلفی تھی. اور اس حوالے سے بہت لوگ، نیر مسعود سے بہت گہرا تعلق تھا ان کا، انیس اشفاق سے بھی ان کا تعلق تھا. تو یہاں کا جو خاص طبقہ تھا، شمس الرحمان صاحب سے تو جو تعلق تھا وہ آپ جانتے ہیں. تو ان سارے لوگوں میں ایک عجیب و غریب غم کی کیفیت تھی. اور یہاں پر کوئی پاکستانی اور ہندوستانی کا سوال ہی نہیں تھا. یہاں تو سوال یہ تھا کہ اردو کا بہت بڑا ادیب، اردو کا سفیر کہنا چاہیے، اردو کا ایمبیسیڈر تھے ایک طرح سے، وہ مطلب ہمارے بیچ میں نہیں رہا. یہ تو وہ بات رہی. دوسری آپ نے جو مجھ سے دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا تو وہ تھوڑا سا مختلف بات ہے. میں نے شاید یہ کہا ہے کہیں پہ کہ امراؤ جان ادا پہ جو انہوں نے مضمون لکھا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد مجھے امراؤ جان مطلب یہ کہ
رسوا کا جو یہ ناول تھا اس کا جو جس کو ایپیفینی کہتے ہیں انگلش میں، وہ ایک عجیب و غریب انکشاف میرے اوپر ہوا کہ ارے بھئی ہم تو اس طرح سے کہ جیسا کہ ڈاکٹر خورشید الاسلام نے لکھا ہے یا اور مطلب تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ تنقید لکھی جاتی ہے. وہ جو ایک ان کا وجودی نقطۂ نظر تھا وہ ان کا ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے اس میں بھی موجود ہے. اور ان کے پورے ادب جو ان کی پوری تنقید ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک آؤٹ سائڈر کی تنقید ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کہ عمومی یا جو کہنا چاہیے کہ جو ایک مین اسٹریم کرٹیسزم ہے اس کے بالکل ایک دوسری تنقید، ایک متبادل تنقید ہے وہ، جو کہ فن پارے کو محسوس زیادہ کرتی ہے اور اس کی تشریح کا تفہیم کا کام جو ہے وہ جو سکہ بند نقاد جس طرح کرتے ہیں اس طرح وہ نہیں لکھا کرتے تھے. ابھی یہاں جو ابھی مطلب ذکر ہوا وہ انعام ندیم صاحب نے یہاں بتایا کہ بھئی وہ جب لیکچر دیتے تھے منٹو کے اوپر یا اور بھی کسی پہ تو وہ لیکچر بالکل مختلف ہوا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ان کے ہر مضمون کے اندر عالم ایجاد کے اوپر تو میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا. محمود الحسن صاحب جو کہ ان کے بہت نزدیک ہیں اور وہ ان کا ایک فون آیا تھا، وہ ایک زمانے کے اندر کوئی رسالہ نکالنے والے تھے، وہ مضمون میں نے ان کو دیا تھا اور وہ اس کو شائع کرنے والے تھے. بہت افسوس مجھے یہ ہے کہ اس مضمون کی کوئی فوٹو کاپی کوئی یکسی نقل میرے پاس نہیں ہے. وہ پھر مضمون میرے پاس سے ضائع ہو گیا ہے اور محمود الحسن صاحب سے میں بعد میں رابطہ قائم نہیں کر سکا اور مجھے علم نہیں کہ وہ ان کے پاس مضمون ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ مضمون میں نے آصف کو بھیج دیا تھا. اب وہ آصف کے پاس تھا کہ نہیں تھا، غائب ہو گیا یا کیا ہوا. تو ان کی تنقید کے جو لکھنے کا انداز تھا، جس طرح وہ فن پارے کو محسوس کرتے تھے، جس طرح کہ وہ فن پارے کی روح میں اترتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی سرجری کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں. ان کو کوئی بھی فن پارہ، کوئی بھی تخلیق اس کے پوسٹ مارٹم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. جیسے کہ ان کو یہ دلچسپی تھی کہ مرے ہوئے آدمی کا ایک چہرہ ہوتا ہے، تو مرے ہوئے آدمی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ہم سے بہت کچھ کہتا ہے. اس میں جو اسرار چھپا ہوا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کرنے والے اس اسرار تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو آصف کا بالکل ایک دم ایٹیچیوڈ الگ تھا، رویہ الگ تھا، ادب کو دیکھنے کا سمجھنے کا رویہ الگ تھا. میرا تو آصف سے جو تعلق ہے وہ کاشف صاحب یہ بھی ہے کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ آصف صاحب کے جو والد صاحب تھے یعنی اسلم فرقی صاحب، اور میرے جو ماموں، حقیقی ماموں جو تھے میرے، وہ تھے ابو فضل صدیقی صاحب. تو ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی اور ہندوستان سے ان دونوں نے تقریباً 7 سال ہجرت کی تھی اور ان کی دوستی یہیں پر ہندوستان سے ہی موجود تھی، کیونکہ میرے ماموں کا تعلق بدایوں سے تھا اور یہ فروخ آباد کے تھے اور دونوں میں مشکل سے 30 یا 40 کلومیٹر کا مطلب فاصلہ. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ انہوں نے اپنے خاندانی، ہمارے ماموں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. تو وہ اس طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ میری ننیال سے آصف صاحب کے گھر کا بہت گہرا تعلق تھا. اور شروع میں تو جا کے جب وہ کراچی میں رہے ہیں جس کالونی کے اندر، میرا خیال ہے اس کا مطلب کالونی کا نام شاید گلشن اقبال کراچی تھا، تو گلشن اقبال کراچی کے اندر دونوں لوگ رہتے تھے اور برابر میں گھر تھے یا کچھ فاصلے پہ گھر تھے. تو ایک وہ تعلق میرا بہت شروع سے چلا آ رہا ہے آصف سے. اور دنیا زاد جب انہوں نے نکالا، شاید 2000 کی بات ہوگی یا 99 کی بات ہوگی، تو اس کے بعد سے جو تھا وہ اس سے میرا ایک تعلق جو تھا وہ ایک ہو گیا جیسے کہ اپنا رسالہ ہے. اور کوئی بھی چیز وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم جو بھی لکھو سب سے پہلے تمہیں مجھے بھیجنا ہے، ٹائپ وغیرہ کی پرواہ مت کرنا، جو بھی لکھا ہے تم نے تم اس کو مجھے بھیج دو. میں جایا کرتا تھا ڈاک، اس زمانے میں ڈاک کا نظام ٹھیک ٹھاک تھا اور میں پہلے آدمی ہوتے تھے جس کو میں اپنا کوئی بھی پہلا افسانہ یا کوئی بھی مضمون میں ان کو بھیجا کرتا تھا. میرا کوئی ایسا افسانہ نہیں ہے جو کہ پاکستان میں آصف کے یہاں سے شائع نہ ہوا. اجمل کمال صاحب کا جو رسالہ تھا اس میں تو انتخاب شائع ہوا تھا میرا، لیکن وہ سارے افسانے بھی اس سے پہلے آصف کے رسالے میں شائع ہو چکے تھے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آصف جتنے بڑے افسانہ نگار تھے، جتنے بڑے نقاد تھے اور ترجمہ نگار تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام ادب کے حوالے سے تو بہت اہم ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگوں نے بات کی، لیکن زبانوں کے حوالے سے بھی بہت اہم کام ہے. خاص طور سے جو علاقائی زبانیں ہیں،
پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے حوالے سے بھی رہا ہوگا، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں، حالانکہ ابھی آپ نے سندھی زبان کا ذکر ہوا ہے یہاں. لیکن یہاں پہ ہندوستان میں آپ یہ سمجھیے کہ جب وہ آتے تھے، کئی بار تشریف لائے، وہ ایک بار جامعہ آئے تو پھر انہوں نے حیدر کے اوپر سیمینار تھا، اس میں انہوں نے انگریزی کے اندر اپنا پیپر پڑھا. پھر ہم لوگ ساتھ ساتھ یہاں پر گھومتے تھے، 2-3 بار یہاں آئے، ریختہ میں بھی 2 بار آئے، 2 بار تشریف لائے. تو ان کو دلچسپی اس میں تھی کہ وہ مجھ سے کہتے تھے بھائی مراٹھی میں کیا لکھا جا رہا ہے، کوئی اچھا رائٹر ہے، تیلگو ہے، تامل ہے، پنجابی ہے، کنڑ ہے. گریش کرناٹ کا تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے متاثر تھے کہ انہوں نے ان کا جو مشہور ڈرامہ ہے تغلق، اس کا ترجمہ کیا ہی ہے انہوں نے. اس کے علاوہ یو آر اننت مورتی کا ناول میں نے ان کو ایک بار دیا تھا، میں نے کہا بھائی اس کو دیکھیے آپ، جو ان کا بہت مشہور ناول ہے سنسکار. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے. ان کو بڑی دلچسپی جو تھی وہ، اور وہ یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ ان علاقائی زبانوں کے ادب میں کامن پوائنٹس کیا ہیں، ان میں قدر مشترک کیا ہے، اور جو ان کے رائٹرز ہیں، جو ان کے شاعر ہیں، اور جو ان کے ادبا وغیرہ ہیں، تو ان کا کیا پلیٹ فارم ہے. تو ان کی نظر جو تھی وہ ایک طرح سے، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں ان سب چیزوں کو اردو میں شامل کرنا، اردو میں ترجمہ کرنا اس کا. اس کے علاوہ جو ساری نظر، ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ غیر ملکی ادب کے اوپر جتنی گہری نظر ان کی تھی اتنی بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہے. اور بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنا رشتہ جوڑ لیا کرتے تھے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر جا کے، زمان اور مکان سے باہر جا کے آصف جو تھے، وہ جو کہ ادب کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ یونیورسلٹی یا جو اس کا ایسنس ہوتا ہے، وہ اس کے ایسنس کو سمجھتے تھے. تو نہ تو کوئی یعنی زبان ان کے آڑے آتی تھی، نہ ہی کسی باہر کے ادب کو پڑھتے وقت جو اس کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، جو اس کا کوئی خاص کلچر ہوتا ہے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے مطلب کی چیز تو مل جایا کرتی ہے، چونکہ ہر بڑا ناول چاہے وہ کسی زبان میں لکھا گیا ہو، ہر بڑی شاعری اپنے آپ میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی چھلکا دیتی ہے، اور جتنا بھی جو بھی ہمیں مل جاتا ہے تو وہ ہمیں اندر سے بدلنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. آصف نے مجھے جو تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار 2012 میں جب کے ایل ایف ہوا ہے تو اس میں انہوں نے مجھے بلایا، میں وہاں گیا. مطلب 2-3 سیشن تھے میری اس کے گفتگو کے. 2 دن تو میں ہوٹل میں ٹھہرا، بعد میں پھر وہ مجھ سے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے. تو معلوم ہے کہ 2 دن پھر میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہ بھی ٹھہرا ہوں، اوپر والے کمرے میں میں ٹھہرا ہوں. وہ ساری یادیں جو ہیں وہ عجیب و غریب طرح سے، وہ افضال احمد سید صاحب یہاں موجود ہیں اور تنویر انجم، ان سب کے ساتھ ہم گھومتے. انور سین رائے ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ میں وہاں، جتنے دن ہم وہاں رکے ہیں. ادرا عباس تھیں، روز شام کو کہیں باہر کھانے کے لیے جا رہے ہیں. آلوک بھلا، آپ دیکھیے آلوک بھلا کا نام بہت اہم ہے ہمارے یہاں، اور انہوں نے جو ہے وہ اردو سے انگریزی میں بہت زیادہ ٹرانسلیشن کیا ہے. اور جو کہانیاں فساد کے اوپر ہیں، جو کہانیاں ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے اوپر ہیں، اور جتنا کام ہے اس کے اوپر، وہ آلوک بھلا نے بہت عظیم کام اس پہ کیا. آلوک بھلا کی بہت دوستی آصف سے، اور آلوک بھلا تو جب میں نے ان کو بتایا ہے تو آلوک بھلا زار و قطار ہو رہے تھے، مطلب فون کے اوپر. تو آصف کی واقعی اتنی بڑی رینج تھی. نرما ورما کو بے حد پسند کرتے تھے. ہندوستان جب وہ آتے تھے تو وہاں ہندوستان میں اردو کے جو ادیب تھے وہ تو تھے، لیکن وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہندی کے ادیبوں سے بھی ملنا چاہتے تھے. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے آصف کے حصے مزاح کی بڑی بات کی. سینس آف ہیومر تو ان میں تھا، لیکن وہ سینس آف ہیومر میرا خیال یہ ہے کہ ان کے جو بہت ہی قریبی احباب تھے شاید ان تک ہی محدود تھا. کیونکہ میں نے ان کے اندر ایک خاص قسم کا ایک مطلب ایسا گریس بھی دیکھا ہے. جب وہ یہاں پہ ہندوستان آتے تھے تو لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے، تو وہ زیادہ مطلب وہ میرا خیال ہے کہ معیار سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے. اپنی کتابیں لوگ تھے وہ یہاں پر ان کو دے دیا کرتے تھے تو ان کے پاس ڈھیر لگ جاتا تھا. تو جاتے وقت وہ جامعہ کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مجھ سے کہا یار خالد تم یہ کتابیں جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیا. اب وہاں پہ مطلب میں اچھا لوگوں کو شکایت بھی تھی کہ بھئی بہت ہی مطلب بہت ریزرو رہنے والے آدمی ہیں، اور وہ میں جانتا تھا ہر ایک سے نہیں کھلتے تھے. یہ تو ٹھیک ہے کہ جن سے ان کا تعلق ہو جاتا تھا وہ ان کو اپنا بہترین دوست ماننے لگتا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جن سے نہیں تعلق ہو پاتا تھا وہ زندگی بھر نہیں ہو پاتا تھا. ایک خاص قسم کا حصار جو تھا وہ ان کی شخصیت کے چاروں طرف تھا.
اور جس کی میں بہت قدر کرتا ہوں اور جو کہ سب میں ہونا چاہیے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک ان کے مداح کی حیثیت سے، میں کیا بتاؤں آپ کو، روز میں ان کو یاد کرتا ہوں. اور جو افسوس ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں یعنی کہنا چاہیے کہ فزیکلی کوئی آدمی ہمارے سامنے نہیں ہے. میں بار بار اپنے دل کو یہی سمجھاتا ہوں، بھائی ہم روز کہاں ملتے تھے ان سے، کون سا ہم پاکستان جا رہے تھے. اگر ہم سوچیں تو آگے کے 20 سال اور یہ کہ پچھلے 10 سال میں کتنی ملاقاتیں ان سے ہو گئی ہیں، 2 یا 3. تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ آصف موجود ہے. میرے لیے تو آصف نہیں مرا نا، میرا دوست زندہ ہے، خالد جاوید میرے لیے موجود، صاحب میرے دل میں موجود ہے. بہت 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 شکریہ. ہمیں کچھ کنیکٹیوٹی کا بھی کچھ خدشات ہیں کہ شاید ہم کنیکٹڈ پتہ نہیں کتنی دیر تک اور رہ پاتے ہیں. ایک رخسانہ پروین صاحبہ نے کتاب ان کی یہ تمام افسانوی مجموعے ان کے 8 کے 8 کے اس میں جمع ہو گئے ہیں، مجموعہ آصف فرخی. تو یہ آج اس کی تقریباً ہم ایک قسم کا اس کی لانچنگ بھی کر رہے ہیں. فاطمہ حسن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر بات بھی ہوگی، اس کتاب پر بھی مزید بات ہوگی. حمید شاہد صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا اور ان کو چاہوں گا کہ انتظار کریں تب تک، تاکہ وہ آخر میں ان کے فکشن پر بھی بات ہو. عطیہ داؤد صاحبہ، آپ سے بھی بڑا پرانا ان کا تعلق رہا، آصف فرخی صاحب کا، اور آپ ان کے ایک اور جو جس پہلو پر ہم نے پہلے بھی بات کی، جو سندھ اور سندھی ثقافت، سندھی ادب سے ان کا تعلق تھا، اس کی بھی گواہ رہی ہیں. تو ان دونوں کے حوالے سے آپ کچھ مختصراً بتا سکیں اگر. بہت شکریہ. اصل میں ان کو سندھی کلچر اور سندھی شاعری اور سندھی ادب سے بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فہمیدہ ریاض اور ایک آصف فرخی دونوں کو اتنا زیادہ گہرائی میں ان کا تھا. حالانکہ فہمیدہ ریاض کا تو ایک کانٹیکٹ ان کا تعلق بنتا تھا کہ وہ حیدرآباد سے پڑھی تھیں اور حیدرآباد میں رہی تھیں، لیکن آصف کا بھی بہت زیادہ تھا. اور دوسری بات جو آصف کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ وہ اتنے لو پروفائل لوگوں کو آگے کیسے لے آتا تھا، اور ان میں ان کا ٹیلنٹ دیکھ کر اس طرح سے ہمارے ایک بہت ہی اعلیٰ تخلیقار ذہن کا دوست ہے، ہم مشترکہ دوست شاہ محمد پیرزادہ. تو ان کو وہ ایک بہت خاموش طبع اور لو پروفائل رہنے والا، خود کو دور رکھنے والا بندہ ہے. کیسے ان کو ہم حیران ہو گئے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ نہ صرف اسٹیج پر لے آتے تھے اور وہ کمپیئرنگ کروا رہے تھے ان سے، اور وہ بہت ایک اچھے اسپیکر تھے جو کہ بولتے بھی بہت کم تھے. اور ان کے ساتھ مل کر آصف نے شیخ ایاز کے شاعری کے تراجم کیے تھے، تو وہ بھی اس کو سندھی ادب میں بہت زیادہ پذیرائی ملی. اور شاہ محمد کا بھی یہی کہنا تھا کہ آصف کو اتنا اس کے گہرائی میں وہ جانتا ہے. اور ہم سے بھی مطلب جب بھی میں ان کو میری نظم بھی جب وہ سنتا تھا تو بہت ناراض ہوتا تھا اگر میں ان کو اردو میں سناؤں، وہ مجھ سے سندھی میں ہی سنتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی بات ہوئی تھی ڈکشنری کی، تو میرے لیے آصف ڈکشنری نہیں گوگل تھے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ آسانی سے جواب مل جاتا تھا لکھتے لکھتے بھی. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز دیکھی وہ ایک طرح سے برج تھے سندھی اور اردو ادیب یا سارے ادیبوں کو آپس میں ملانے کے لیے. میرا بھی اس طرح سے کوئی 25-30 سال کا پرانا تعلق ہے، اور میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں جو ابھی میرا اتنا گہرا دوستی کا ہم لوگوں کا جو سرکل ہے، جو ایک طرح سے رشتہ داروں دوستیاں جو ہیں وہ رشتہ داروں جیسی لگتی ہیں. تو اب یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ ہم سب کو ملانے والا آصف تھا. اور کسی کی بھی کریٹیوٹی کو پرکھتے ہوئے اور اس بندے کو پش کرنا ان کو آتا تھا، اور اس میں یہ کمال رکھتا تھا. اور خاص طور پر ایک ایسا دور وہ اردو ادب میں بھی تھا، سندھی ادب میں بھی تھا، خود نمائی خود پذیرائی کا دور، جس کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ اپنی کتابیں چھاپے گا اور خود ہی اس کی تقریب کر کے اور خود ہی اس کو فیس بک پہ اور چھپوا دے. تو اس طرح سے ہر ایک بندہ مشہور ہو جاتا تھا. آصف کہاں سے تخلیقار چنتا تھا، کیسے ڈھونڈتا تھا. وہ سندھ کے بہت چھوٹے شہروں سے، گاؤں سے، دیہاتوں سے، یہیں کراچی میں بھی. اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ
رہنے والا یہ بندہ یہ بندی یہ اتنے بڑے تخلیقار ہیں، آصف نے کیسے ان کو کیا. اور اس کے علاوہ مجھ میں جو ہے ایک طرح سے ادب اور شاعری سے کمٹمنٹ کا احساس آصف نے پیدا کیا. میں سمجھتی ہوں کہ میری کچی پکی نظمیں جو کبھی بھی میں نے کوئی نظم لکھی اور آصف کے فون ایک دوسرے کو ہم فون کرتے رہتے اور فون پر بتایا تو وہ سننے کے لیے گھر بھی آ جاتے تھے. ویسے ان کو بلاؤ تو کہتے تھے اچھا یہ کام ہے پھر دیکھیں گے. تو اگر میں نے کہا ہاں میں ویسے بہت کم نظمیں لکھتی ہوں اور کافی عرصے کے بعد جیسے ان کو بتایا تو وہ آ گئے. آٹو بایوگرافی کے لیے انڈیا سے مجھے بلاوا آیا تھا اور مجھے جانا تھا. انہوں نے کہا آٹو بایوگرافی لکھ دیجیے. اس طرح سے ایک ناول ادھوری رہ گئی ہے میری جو کبھی نہ کبھی ہوگی. اس کے بھی کافی چیپٹر آصف نے سنے، لیکن جتنی ماہیت سے وہ سنتا تھا اور جتنا ایک اچھا سننے والا تھا وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ میں ان کی سینس آف ہیومر پر بہت باتیں ہوئی ہیں. تو وہ ایک طرح سے اتنی زیادہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے دوسرے ممالک کا، تو اتنا زیادہ ان کا سینس آف ہیومر تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو ابھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس طرح سے بات کر رہا تھا. وہی کہے اور وہ گوسپ کرنا اور سب، خاص طور پر عذرا عباس اور فہمیدہ ریاض کے ساتھ ان کی بہت ایک طرح سے چھیڑ چھاڑ چلتی تھی. اور انتظار حسین کو بھی وہ بہت چھیڑتے تھے، ان کے ہر بات پر وہ مسکراتے رہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ مطلب رہی ہیں. اور مجھے جب مطلب مجھے یہ نہیں تھا، میں بھی ایک بہت لو پروفائل رہنے والی انسان تھی جو اگر مجھے کوئی اس طرح سے کھینچ کے مجھے نہ بتاتا کہ تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تم کام کر سکتی ہو، تو میں کسی کونے میں کسی اخبار کے ایک صفحے میں کچھ نہ کچھ کبھی کبھی لکھ دیا کرتی تھی. تو مجھے جو آصف کی سب سے پہلے احمد سلیم نے میری شاعری کو کہیں شائع کیا تھا. اس کے بعد دوسرا بندہ جو تھا وہ آصف فرقی تھا جو مجھے آگے لے کر آیا. تو جب اس کی وفات کا سنا تھا تو جو پہلا ریئیکشن میرا تھا، مجھے یتیمی کا احساس ہوا تھا. مجھے لگا تھا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ عطیہ داؤد صاحبہ. آپ جو جذباتی تعلق آصف صاحب سے آپ سب کا رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ اتنے مختصر وقت میں جتنا طویل تعلق ہے، جتنا جذباتی تعلق ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیر شاہ سید موجود ہیں. آصف فرخی صاحب کے جو نمایاں پہلو ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہیں. ایک پہلو ان کا جو ہم سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے، یعنی جو ادب سے وابستہ ہیں، وہ ان کا جو ہیلتھ سیکٹر میں کام ہے. تو شیر شاہ سید صاحب تو ادیب بھی ہیں، فکشن نگار بھی ہیں، لیکن وہ آصف صاحب کے اس پہلو کے بہت گواہ ہیں. تو شیر شاہ سید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے اس پہلو پر خاص طور سے کچھ روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ. وقت کم ہے اور بہت سے لوگ بولنے والے ہیں تو بہت مختصر ہی میں بولوں گا. بات یہ کہ 6-7 آدمی کے بارے میں بولنا بہت مشکل کام ہے، اور 6-7 آدمی میں ہر آدمی کے پہلو بھی بہت سارے ہیں، تو یہ کئی آدمی ہو گئے. تو میں نے یہ سوچا کہ آصف صاحب کے ساتھ میں نے کچھ سفر کیے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سفر کی کچھ چیزیں شراکت میں کر لیتا ہوں. میرا ان کے ساتھ پہلا سفر میٹرنل ڈیتھ، عورتوں کی اموات کے بارے میں ایک سیمینار تھا جیکب آباد میں، وہاں ہوا. ہم لوگ وہاں گئے، وہاں پر ڈاکٹروں اور مڈ وائف کی میٹنگ تھی. اس میں آدھے دن کا سیمینار تھا، وہ ہم نے بات کی، اور اس کے بعد آصف صاحب نے بولا یار اب کام ختم ہو گیا، اب میرے پاس ایک لسٹ ہے وہاں چلنا ہے. تو اس میں لسٹ میں جیکب آباد کے 7 مندر اور جان جیکب کی قبر اور اس کے گدھے کی جو قبر ہے اس کو دیکھنے کا مقصد تھا. تو ہم ایک جو سب سے بڑو مندر ہے وہاں گئے، اس کے بعد جان جیکب کی قبر پہ گئے. اور میں تو خیر بہت حیران رہ گیا کہ 100-150 سال پہلے جو آدمی مرا تھا اس کی قبر بنی تھی، وہ اس کی حیثیت تو وہاں پر ایک پیر کسی ہے. لوگ آتے ہیں، صحت کی دعائیں مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بڑا اچھا ان کے ساتھ. اور اچھا آصف صاحب کو پتہ تھا اس کے بارے میں ساری باتیں، تو ان کے ساتھ سفر کرنے میں یہ بات تھی کہ پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ سفر رہا. کھٹمنڈو میں ایک میٹنگ تھی، وہ بھی میٹرنل ڈیتھ کے لحاظ سے تھی.
تو میں آصف اور ڈاکٹر طلعت رضوی ہم تینوں نکلے اور کھٹمنڈو ایئرپورٹ پہ پہنچے. جب کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو داہنے ہاتھ پر ایک سینما ہال ہے بہت بڑا. تو وہاں پر دیکھا میں نے کہ ایک فلم لگی ہوئی ہے کچھ ہوتا ہے. تو میں نے آصف کو دیکھا, میں نے بولا یار یہ ابھی تو 6 گھنٹے بعد ہے اناگورل سیشن, تو یہ ہوٹل کی گاڑی آئی ہوئی, اس کو بولتے ہیں سامان لے جائے, ہم لوگ چل کے فلم دیکھ لیتے ہیں. تو آصف بالکل ایکسائٹیڈ ہو کے کہنے لگے یار یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. تو ہم نے گاڑی ڈرائیور کو بولا بھائی وہاں لے چلو, وہ گاڑی میں وہاں لے گیا, ہمیں اس نے اتارا, اور میں نے بولا بھائی سامان آپ ہوٹل لے کے چلے جائیں, ہم یہ فلم دیکھ کے آتے ہیں. اور وہ آصف صاحب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی اور ان کا جو شرارتی پہلو تھا, کہ کیونکہ وہ بچپن میں ہی بھاگ کے فلمیں دیکھتے رہے, کالج کے زمانے میں بھی, اسکول کے زمانے میں بھی, 11 بجے والا شو, ابھی کامران نے بھی ذکر کیا اس کا کہ وہ ساری فلمیں دیکھا کرتے. تو ہم نے فلم دیکھی اور فلم دیکھ کر کے ہم نکلے. اس عرصے میں جب گاڑی ہماری ہوٹل پہنچی تو ہوٹل والوں کو پتہ لگا بھائی کراچی سے جو وفد آیا تھا وہ تو غائب ہے. تو جب وہاں پہنچے تو ان کو بتایا بھائی ہم تو یہ فلم دیکھ رہے تھے. تو خیر اس کا بھی بڑا ایک مذاق بنا. دوسرا آصف صاحب کے پاس جب 2 دن کی میٹنگ ختم ہو گئی تو شہزادی حضرت محل کا وہاں قبر ہے. تو آصف صاحب کو مجھے نہیں پتا تھا اس کے بارے میں, تو آصف نے مجھے بتایا کہ یہ مغل شہزادی تھیں اور یہ وہاں سے بھاگی تھیں, اور بھاگنے کے بعد یہاں آئیں اور ان کو نیپال کے بادشاہ نے پناہ دی, اور اس پناہ کے بعد وہ یہیں رہیں. اور اس کے بعد میں کئی دفعہ نیپال گیا, 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں انہی تاریخوں میں پہنچا جو ان کی وفات کی تاریخ تھی. تو آج بھی نیپال میں ہر سال ان کا دن منایا جاتا ہے, جو کہ اس کا مجھے پتہ نہیں لگتا اگر آصف صاحب نہ ہوتے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک سفر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ مراکش پہنچے. وہاں بھی ایک ایسے ہی عورتوں کی اموات کے سلسلے میں میٹنگ تھی, اس سے فارغ ہو گئے. تو آصف صاحب کے پاس وہاں کی ایک لسٹ تھی. پرانے شہر میں, رباط کے پرانے شہر میں کوئی ایک شرائن تھا کوئی بابا کا. تو ہم گئے وہاں پر. شاذلی بابا تو نہیں تھے جن کے نام اس وقت نہیں ہے. وہ بڑا اچھا بڑا پرانا سا شہر تھا, اور وہ دیکھا ہم نے. لیکن سب سے دلچسپ بات جو تھی, مجھے بھی بڑی عادت ہے کہ پرانے شہر کے اندر میں واک کرنے کی بڑی عادت ہے. تو ہم نے واک کیا وہاں پر, 3-4 مختلف چائے خانوں میں بیٹھ کے چائے پیا, اور بالکل وہ ابھی تک میرے ذہن سے بھولتا نہیں ہے. میرے خیال میں آصف صاحب نے ایک جو سفر نامہ لکھا ہے اس میں, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک ایسے تو بہت سارے قصے ہیں, کئی ملکوں میں, بینکاک اور کئی شہروں میں گئے, پاکستان کے بہت شہروں میں گئے. لیکن میں آخر میں ایک چھوٹا سا پاکستان کا ایک بتاتا ہوں کہ جس وقت زلزلہ آیا ہوا تھا تو مانسیرا میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی طرف سے ایک کیمپ لگا ہوا تھا. تو میں اس کیمپ میں تھا. تو صبح سے شام ہو جاتی تھی, انجرڈ لوگ آ رہے ہوتے تھے. تو شام کے ٹائم ایک دن وہاں پر ایک مشتاق صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے بولا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے, اس کا نام ہے بفا, تو وہاں آپ کو لے چلتے ہیں. آپ تو کراچی کے آدمی ہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے وہاں لوگ کیسے اردو بولتے ہیں. تو میں نے بولا یار چلتے ہیں, بالکل چلتے ہیں. تو ہم وہاں سے فارغ ہو گئے اور نکل گئے. تو جیسے ہی مجھے یاد ہے کہ بفا شہر میں جیسے داخل ہوا تو الٹے ہاتھ پر ایک دکان تھی, اور اس دکان پہ لکھا ہوا تھا کہ ابن صفی کی عمران سیریز اور جاسوس دنیا کرائے پہ ملتی ہے. تو میں نے روکو یار, جو رکے جا کے میں نے اس سے پوچھا تو کہنا ہاں یہ تو بڑی کامن ہے. اور کافی شام ہو گئی تھی, تو ہم نے شہر کا ایک چکر مارا, لیکن وہاں رکے نہیں. واپس آ کر کے میں نے آصف کو فون کیا. آصف وہاں کوہستان میں تھے اس وقت یونیسیف کی طرف سے. تو میں نے آصف کو بولا کہ بھئی یہ وہاں گئے تھے یار, میں تو حیران رہ گیا ہوں, وہ تو شہر عجیب و غریب شہر ہے. تو کہنے لگے 2 دن بعد میں آ رہا ہوں, تو ہم دونوں چلیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ذرا جلدی آئے, تو ہم لوگ گئے وہاں پر. تو شہر کو ہم نے اچھے طریقے سے دیکھا. وہ شہر ترکوں کا بنایا ہوا شہر ہے, اور جو نسل ہے وہاں کی ترکوں کی نسل ہے. بہترین لوگ اردو بولتے ہیں. اور آصف صاحب کے پاس پتہ تھا کہ وہاں پر ایک ننگے بابا کا مزار ہے کوئی پہاڑی کے اوپر, اور ایک لائبریری ہے. تو ہم لوگ پہلے وہ ننگے بابا کے مزار پہ گئے, اس کے بعد وہ لائبریری میں آئے. تو بالکل ندی کے ساتھ ایک لائبریری تھی, میرے خیال میں اچھی خاصی کتابیں تھیں وہاں پر. وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ, ان سے بات چیت ہوئی. تو انہوں نے ہمیں بڑی دلچسپ باتیں بتائیں, جس کو آصف نے بھی نوٹ کیا, میں نے بھی نوٹ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں بھائی یہ جو شہر ہے, اس شہر میں آپ کو بہت اچھی اردو بولنے والے نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے والوں کے گھر میں ڈانس وانس نہیں ہوتا ہے,
لڑکوں والوں کے گھر میں شادی سے ایک دن پہلے مشاعرہ ہوتا ہے. تو میں نے بولا یار یہ تو پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوتا ہوگا. تو بڑی مزے کی بات تھی. پھر وہ لائبریری میں کتابیں دیکھی تو انہوں نے لائبریرین آ گیا, اس نے بولا بھائی ہمیں کچھ کتابیں ملی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ واپس آنے کے بعد آصف نے ان کو ایک بڑا بنڈل کتابوں کا بھیجا. وہاں پر ہی غلام غوث ہزاروی کی خبر ہے, اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں جب اس کالج میں تھا تو غلام غوث ہزاروی کے کچھ جلسے میں نے اٹینڈ کیے تھے, اور ان کی اردو بہت ہی اچھی تھی. تو مجھے اندازہ ہوا اس کا کہ بہت اچھی اردو ہے ان کی. اور ریسنٹلی جب ہمارے عمران خان صاحب نے ریحام خان سے شادی کی تو اخباروں میں یہ تھا کہ میں نے پڑھا کہ ریحام کا تعلق بفا سے ہے. تو میں نے آصف کو فون کیا, بھائی یہ جو آج میں ریحام بولتی تھی اردو تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ پٹھانیں اتنی اچھی اردو کیسے بولتی ہیں. تو اب اندازہ ہوا کہ یہ پٹھان تو ہیں لیکن بفا کی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ یادیں ہیں. میں نے ایک فہرست سی بنا لی ہے, کبھی وقت ملا موقع ملا تو میں ان تمام سفر کا ذکر کروں گا جو آصف کے ساتھ کرتے رہے. اور یہ اچھا ہو جائے گا میرے لیے کہ مجھے بہت سی ان کی باتیں یاد آتی جائیں گی. تو امید ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. بہت آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر موقع دیا, اور آرٹس کونسل کا بہت شکریہ کہ آج کے مجھے پتہ ہے کہ آج کے اس فنکشن کو کم از کم 10 ملکوں کا تو مجھے پتہ ہے جہاں ہمارے دوست اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یاد کر رہے ہیں اور ہم بھی یاد کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ شیر شاہ سید صاحب کہ آپ نے آصف صاحب کے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی اور اس کے بارے میں باتیں بتائی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ساری یادیں ہیں یہ ضرور لکھیے آپ, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان یادوں سے وہ جو ان کے فکشن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا, خاص طور پر ان کی جو کتابیں شہر. میں دو چھوٹی سی بات بتاؤں. جی جی. میں چلی گیا تو چلی سے میں نے آصف کو فون کیا کہ یار میں فارغ ہو گیا ہوں اور میں پابلو نردا کے گھر جا رہا ہوں, اس کا نام ہے لاچسکولا. تو کہنے لگا یار ضرور جائیں. تو میں گیا وہاں پر اور اس کی پورا میں پھر دنیا داد کے لیے لکھا, لاچسکولا کے بارے میں لکھا ڈیٹیل میں. اسی طرح سے میں کیرو میں تھا تو میں کیرو میں گھومتا ہوا اس کے ریسٹورینٹ میں گیا جہاں نجیب محفوظ چائے پیا کرتے تھے, اور میں اسی ٹیبل پہ بیٹھا. تو میں نے آصف کو بتایا یار میں وہاں, تو انہوں نے بولا اس کے بارے میں لکھیں. تو وہ بھی انہوں نے دنیا داد میں چھاپا. تو بڑی اچھی ان کی عادت تھی کہ وہ گائیڈ بھی کر دیتے تھے کہ بھئی آپ وہاں ہیں تو اس کے موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور پھر میری عادت ہو گئی, کہیں بھی گیا تو وہاں پر کوئی ادیب شاعر اس قسم کا کوئی بڑا نام تھا تو وہاں گیا, اور آصف صاحب کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں کے بارے میں لکھا میں نے. تو میں ضرور نہیں یہ آپ لکھیں, بلکہ وہ شاہ محمد پیرزادہ شاید وہ سن رہے ہوں, وہ بھی ضرور لکھیں. شہر بیتی شاید انہی کے نام ہے. تو ان یادوں سے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور جیسا آپ نے بتایا تھا کوئی بھی کسی بیرونی ملک جاتا تھا تو اس کو بتاتے تھے کہاں جاؤ. جیسے میں کینیا گیا تو کہہ رہے تھے رفٹ ویلی جاؤ, یا پیرس میں جو سارت کا وہ ریستوراں ہے وہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس جگہ پر ہے. بہت شکریہ آپ کا. اب یہ جو کتاب ہے ان کے افسانوں کی, تو یہ ایک قسم کا اس کو ہم لانچ بھی کر رہے ہیں. تو فاطمہ حسن صاحبہ آپ ان کی یادیں تو ہمیں بتائیں. حمید شاہد صاحب سے بہت معذرت کہ بالکل میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے آخر میں وہ بات کریں. تو اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے. باقی یادیں تو کافی ان کی شیئر ہو گئیں کہ اس میں کیا ہے. دیکھیے اچھا ہے کہ حمید شاہد صاحب اس کے بعد بات کریں, کیونکہ حمید شاہد صاحب خود افسانوں کے آدمی ہیں اور اس کتاب کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں. یہ ایک بڑا کام ہے جو رخسانہ پروین نے آصف فروخی کی برسی کے موقع پر یہ کتاب شائع کر کے پیش کر دی. رخسانہ پروین ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور ابھی آپ ان سے ملوائیں گے بھی سب کو. انہوں نے آصف فروخی پر ایم فل کا تھیسس بھی لکھا ہے, اور ان کی زندگی میں اس پر کافی کام کر لیا تھا. ان کے 8 مجموعے جمع کر کے اس کو یکجا شائع کر کے کلیات بنانے کا انہوں نے ٹھانی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہ جب ان پر کام کیا تھا تو سب کتابیں جمع ہو گئی تھی, لیکن آصف نے کہا تھا کہ 8 افسانے اور ہیں جو نئے ہیں, میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. لیکن انہیں زندگی نے وہ مہلت نہیں دی کہ وہ 8 افسانے ان تک پہنچا سکتے. تو رخسانہ پروین نے مجھ سے رابطہ کیا, اور سب کو پتہ ہے کہ میرا آصف سے صرف ادبی تعلق ہی نہیں تھا, بلکہ ان کے والد نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا, اور میں ہر اتوار کو ان کے گھر میں ہوتی تھی. اور جب میرا پی ایچ ڈی بھی مکمل ہو گیا تو آصف ہی نے کہا کہ آپ
تو میرے ساتھ پھر میرے دوسرے جو پی ایچ ڈی کرنے والے تھے پہلے الگ الگ آتے تھے، ہم نے ایک ساتھ ملنا شروع کیا، اور اتوار کو ہم ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب کے یہاں پہنچ جاتے تھے. آصف کی والدہ بھی آ کے بیٹھ جاتی تھی، کبھی کبھی آصف بھی آ جاتے تھے، اور جو شہر میں کوئی آتا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ اس روز اسلم فروخی صاحب کے سب شاگرد جمع ہوں گے. پھر جو پی ایچ ڈی کر کے نکل بھی گئے تو یہ ایک فیچر بن گیا. اور آصف نے مجھے کہا تھا کہ ابا خوش رہتے ہیں، آپ لوگ اسی طرح ملتی رہا کریے، اور یہ کہ ساری زندگی ہم لوگ اسی طرح اتوار کو ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے. آصف کے اندر جو میں نے ایک چیز، ادبی باتیں اپنی جگہ، کہانیوں کی اپنی جگہ، میں نے بہت طویل مضمون لکھا، اور ان کی جو آخری کتاب آئی تھی ایک کہانی نئے مضمون کی اور جو تنقید کی ہے، اور میں نے جنوری میں یہیں اسی آرٹس کونسل میں اس ادب فیسٹیول میں وہ لانچ ہوئی تھی. تو مجھے آصف سے ایک شرمندگی سی رہتی تھی کہ میری کہانیوں کی کتاب شائع کی، مجھے لکھوانے میں دھکا لگاتے تھے، جیسے وہ سب کو اکساتے تھے، یہ لکھ دو، وہ لکھ دو، یہ ترجمہ کر دیں. یہ ہر کہانی اور ہر چیز ہم شائع لکھتے ہی آصف کو سناتے تھے، اور آصف اس کو شائع کر دیتے تھے. ہمیں سوچنا ہی نہیں پڑتا تھا کہ اب ہم اس کہانی کو کہاں بھیجیں، اور لکھنے کی تحریک دیتے تھے. پھر ہمارے دوست بھی سب مشترک تھے، یعنی زیادہ تر سے تو آصف ہی ملواتے تھے. عامر حسین آئے تو انہیں لے کے آ گئے، اور عامر حسین سے ہماری دوستی ہو گئی. فہمیدہ میری ان کی بہت مشترکہ محبوبہ تھی، ہم دونوں فہمیدہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور فہمیدہ بھی. اور جب فہمیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آصف نے ان کے ایک ایک کاغذ پرزے کو جوڑا، اور فہمیدہ کی اوپر جو رسالہ لائے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے آصف کا. یعنی ایک وہ انسان جو کہ خود تخلیق کار ہو، وہ دوسرے تخلیق کار کے کاموں پر اپنا وقت صرف کرے، یہ بھی بہت بڑا آصف کا ایک وصف تھا، اور جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں گھریلو زندگی کی بات کر رہی تھی کہ اپنے والدہ، والد اور ان کے جو چچا تھے انور احسن فاروقی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر آصف نے جس طرح ان کا خیال رکھا ہے، وہ جب کینسر میں مبتلا ہو گئے اور آخری دنوں میں بہت بیمار تھے، میں اس کی بھی گواہ ہوں کہ کس طرح انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی. تو وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی اسی طرح نبھاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میرا آصف سے ایک طرف تو ادبی تعلق تھا، دوسری طرف ایک بہن جیسا تعلق تھا. اور وہ ایسا تھا کہ جب ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب کا انتقال ہوا اور میں کھڑی ہوئی تھی تو آصف کو میں تسلی دیتی، آصف نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دی. تو یہ جو آصف بظاہر بہت ایک لیے دیے اور بہت سنجیدہ، اور لگتا تھا کہ جیسے بہت کچھ لوگ ان کو مغرور بھی سمجھتے تھے، اتنے سنجیدہ رہتے تھے، صرف محفلوں میں، نجی محفلوں میں وہ کھلتے تھے. تو یہ ان کا جو گھریلو تعلق اور محبتیں، یہ خاندانی ورثہ تھا ان کا. ان کی والدہ، ان کے والد کو بھی دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب ان کے قریب گئے تو یہ رکھ رکھاؤ ان کی تہذیبی اور ثقافتی تربیت کا نتیجہ تھا. ہاں، تو میں اس کتاب پہ آتی ہوں. پھر اس میں وہ 8 مجموعے ہیں جس کو آصف نے خود دیکھا ہے جب انہوں نے لکھا ہے، اور 2 کہانیاں میں ان کو مہیا کر سکی. ان 2 کہانیوں کا بھی یوں کہ آصف سے میرا تعلق، آصف نے لکھا ہے ادبدا کر کہانی آ جاتی ہے. پہلا تعلق بھی کہانی کے ذریعے ہوا، اور آخری کہانی بھی میں نے شائع کی 1979 میں جب میں اظہار ایڈٹ کر رہی تھی. تو آصف ڈاؤ میڈیکل کالج کے طالب علم تھے، ایک پتلا دبلا موٹے چشمے لگائے ہوئے سنجیدہ سا لڑکا آیا اور اس نے اپنی کہانی مجھے دی، آدمی، اور وہ اتنی ہی سنجیدہ کہانی تھی جتنی وہ خود سنجیدہ نظر آتے تھے. پھر اس کے بعد جو آخری کہانی جب انہوں نے لکھی تو یہ وبا کے دن تھے، اور وہ وبا کے نمبر کے لیے چیزیں جمع کر رہے تھے. تو میں نے جو کچھ لکھا تھا، جو میں حسب عادت ان کو بھیج دیا. تو انہوں نے میں نے پوچھا آصف آپ نے کیا لکھا؟ تو کہنے لگے میں نے ایک کہانی لکھی. اس وقت میں ابھی بھی میں سنگت کے لیے یہاں سے مواد مہیا کرتی ہوں، شاہ محمد مری کے رسالے کے لیے. تو وہ انہوں نے کہانی بھیج دی، اور وہ میں نے خالی مکان میں رہ جانے والے، تو وہ کہانی بھی میں نے شائع کی. تو یہ دونوں کہانی میں نے رخسانہ کو بھیج دی. تو اس طرح ان کے 8 مجموعے، 2 یہ کہانی اور ایک پرانی کہانی بن کے، بہت اچھی کہانی ہے پارٹیشن پہ، پاکستان بننے پہ،
وہ بہت اس میں شامل ہو گئی ہے. تو یہ 3 کہانیاں اس میں شامل ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ اگلا ایڈیشن جو آئے گا تو اس میں وہ 8 اور کہانیاں بھی شامل ہو جائیں گی جو اس میں نہیں ہیں. مگر یہ کلیات اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو بھی آصف پر کام کرنا چاہے گا اس کو یکجا یہ کہانیاں مل جائیں گی. اور رخسانہ پروین نے بڑی محنت سے اس کو اور فکشن ہاؤس نے بڑی سلیقے سے اس کو شائع کیا ہے. اب میں چاہوں گی کہ اس پر مزید گفتگو رخسانہ کریں. میرے پاس تو یادوں کا ایک ذخیرہ ہے. میں نے 3 مضامین لکھے آصف پہ اس دوران. شاید عمر بھر کا قرض ہے جو میں چکا نہ پاؤں گی، لیکن لکھتی رہوں گی جو کچھ میں کر سکی ہوں. جی بہت شکریہ. رخسانہ سے میرا خیال ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوا. 1-2 چیزیں جو گفتگو کے درمیان سامنے آئی. ایک تو وہ خالد جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، محمود الحسن کے حوالے کیا تھا. تو اگر وہ محمود الحسن کے پاس ہے تو مجھے پورا یقین ہے، 99% وہ یقین ہے مجھے کہ وہ مضمون محفوظ ہوگا. دوسرا فہمیدہ ریاض کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کی ڈائریوں سے اقتباسات جمع کیے. تو اتنی وہ جزرسی سے وہ مضامین لکھے ہیں ان کی ڈائریوں پر کہ میرے خیال رخسانہ پروین آ گئی ہیں. جی ہاں. اچھا، ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو وہ اتنی جزرسی سے لکھی کہ ان کی انتہائی پیچیدہ جو بیماری تھی اس کے بارے میں بھی تحقیق کی ہوئی ہے آصف فرخی صاحب نے. اپنی وہ اس ایکسپرٹیز کا بھی مظاہرہ کیا ہے. تو حمید شاہد صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے رخسانہ پروین صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو کتاب ہے آپ نے کیسے جمع کی؟ 8 کتابیں اور یہ جو 3 افسانے ہیں، اس کتاب کے بارے میں مختصراً بتائیے گا رخسانہ پروین صاحبہ. نہیں وہ وہیں پر ہیں، آن لائن ہے. جی جی فرمائیے. بہت شکریہ سر. میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں آپ سب لوگوں کی. آپ آرٹ کے منتظمین کی سیکرٹری ڈاکٹر فاطمہ سنگھی کہ مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا اس میں شرکت کرنے کا، جو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر آصف صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ 2012 سے ہے. بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے، یہ 8-9 سال کا عرصہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بہت اچھے سے ان کو جانتی ہوں. اس 7-8 سال کے دوران جو ان سے تعلق ہی رہا، مسلسل جو ہے وہ رابطے میں مان کے رہی. میرا جو پہلا کام تھا ڈاکٹر آصف صاحب پر، میرا جو MPhil کا تھیسس تھا، میں نے ان کے افسانہ نگاری پر کیا اور پھر میں نے اس کو کتابی شکل میں شائع بھی کروایا. ان کی جب میں افسانہ نگاری پر کام کر رہی تھی سر، تو اس دوران سے میں نے ان کا انٹرویو دینے کہا کہ ان کے افسانوں کو پڑھا اور مجھے بہت اچھے لگے. اور پھر میں ملتان سے کراچی سے ملنے کے لیے آئی. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر اسلم فریقی سے اور ان کی والدہ تاج بیگم سے ملاقات ہوئی. ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے ان کا بتایا کہ وہاں رہتے ہیں بات اس طرح سے کریں. تو جب میں ڈاکٹر اسلم فریقی صاحب سے ملی تو انہوں نے بتایا کہ مطلب میں نے جب پوچھا کہ سر وہ تو ایک فیلڈ ان کا پیشہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، MBBS ہیں، تو اس طرح سے ادب کے حوالے سے اتنا بڑا نام بھی ہے. تو بہت خوبصورت بات ہے کہنے کہ جب وہ FSC انہوں نے پاس کر لیے بڑے اچھے نمبروں سے، تو وہ آگے انگلش لٹریچر پڑھنا چاہتے تھے، وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے. تو میں نے بہت سمجھایا نہیں سے. پھر ایس فاروقی صاحب اور عصمت صفائی ہمارے گھر سے جائے تو میں نے کہا کہ اس سے سمجھاؤ کہ یہ نہیں پڑھنا چاہتا، میڈیکل کی شعبے میں نہیں جانا چاہتا، اور کہتا ہے کہ میں لٹریچر پڑھنا ہے. تو کہتے پھر انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو ادب کو محبوبہ بناؤ، بیوی نہ بناؤ. تو اس طرح سے یہ پھر سمجھانے پہ گئے ادب مطلب اپنا انہوں نے میڈیکل کی فیلڈ سے کی اور ادب کی طرف بھی آئے. اچھا، تاج بیگم صاحبہ سے جب میری بات ہوئی ان کی والدہ صاحبہ سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بچپن سے ہی پڑھائی کے مطلب شوقین تھے اور تصویر بنایا کرتے تھے. اور اس میں کتابوں کے ڈھیر میں ایک بچہ ہے اور بالکل اکیلا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ سوچ میں گم ہے. تو اور یعنی ادب جو ہے وہ شروع جب کہتی ہوں کہ میں MA کر رہی تھی تو آصف میری گود میں تھا، میں سے گود میں لٹا دیتی تھی اور خود پڑھنا شروع کر دیتی تھی. تو ادب تو ان کی گھٹی میں شامل تھا. پھر جب میری ڈاکٹر آصف صاحب سے ملاقات ہوئی، میری پہلی ملاقات جب میں کراچی گئی ان سے ہوئی بات، تو مجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ میں کسی اتنے بڑے ادیب سے مل رہی ہوں. اس قدر محبت سے اور سلیقے سے وہ مطلب انہوں نے میرے ساتھ وہ پیش آئے کہ میں ایک ایسا نہیں لگا کہ میں کسی انجان پہلوں کسی شخص سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں. انہوں نے مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں افسانوں کے حوالے سے
یہاں تک کہ جب میں انٹرویو کر کے باہر جا رہی تھی تو وہ پھر مجھے بلا کر دکھایا کہ مجھے کہ ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ بونسائی کا پودا ہے جو میں نے افسانہ بونسائی لکھا تھا. تو ان کے افسانے جو ہیں وہ ان کے تجربات، ان کے مشاہدات اور جن چیزوں کو وہ محسوس کرتے تھے اس پر جو ہے وہ ان کو ان سب چیزوں کو اپنے افسانے میں لینے کے لیے. اچھا، افسانے ان کے افسانوں کے حوالے سے کہ مطلب کیا ہے، اس سے ہٹ کر میں نے جب ان سے کہا سر کہ آپ مطلب میں چند لوگوں سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے ملنا چاہتی ہوں، تو کچھ نام انہوں نے بھی دیے، کچھ میں نے بھی. اس سلسلے میں میری حمید شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، انتظار صاحب سے، کشور ناہی صاحبہ سے، اسد محمد خان صاحب سے اور حسن منظر صاحب سے. اچھا، سب نے ایک بات مشترک تھی کہ آصف صاحب جو ہیں ان کے اندر محبت بہت ہے. کشور ناہی صاحبہ نے جو بات بتائی کہ کس طرح سے اپنے والدین کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی تو مجھے فون کرتے تھے کہ کشور اس چیز کا ترجمہ کر دو، اس نظم کا کر دو. حمید شاہی صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کتنے عرصے سے، ان کا ملاقات کا عرصہ تو پتہ نہیں کہ کب سے ہے، لیکن جتنے بھی عرصے پر محیط ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم شروع سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس قدر محبت کا تعلق ہے. اسد محمد خان صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ اس شخص پر بھی غصہ نہیں آتا، ایسے برہمی کی ایک لہر سی آتی ہے، اگر کسی بات پر کوئی انہیں اچھی نہ لگے آتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے. حسن منظر صاحب کہتے ہیں کہ جی 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 حسن بس منظر صاحب کہنے لگے کہ جی معلوم نہیں، جی بس مختصر کیجیے گا، ہمارے انہوں نے پاس کہا بالکل جی بہت کم وقت رہ گیا. جی جی بالکل. جی جی فرمائیے. تو وہ کہنے لگے کہ نامعلوم کو جو ہے وہ کھنکھناتی مٹی سے بنایا گیا ہے یا آگ سے بنایا گیا ہے، کہ اس قدر ان کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ جاتے ہیں، ملتے ہیں، اور ہر ایک کی بات یہ مشترکہ تھی کہ ان کے ہاں محبت تھا، رکھ رکھاؤ تھی اور سلیقہ ہر ایک کے ساتھ مطلب اس قدر محبت ہے. اور مجھے بھی یہی احساس ہوا اور اسی چیز نے مجھے متاثر کیا اور میں نے ان کے تمام افسانوں کو یکجا کیا اور ان کی حیات میں ہی تقریباً یہ کام مکمل ہو چکا تھا، اور لیکن کچھ جو باقی چیزیں نہیں شامل ہو سکیں، کچھ وجوہات کی وجہ سے انشاءاللہ بعد میں شامل ہوگی، لیکن ان سب کی ان کی محبت کی ہم سب اچھی ہیں. بس اتنے ہی میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی. جی بہت شکریہ رخسانہ پروین صاحبہ. ہمیں امید ہے کہ ان کا جو باقی کام ہے، جو ان کی کتابیں ہیں وہ تو کمپائل ہوں، لیکن جو ان کا کتابوں سے باہر کام رہ گیا ہے وہ بھی مکمل ہوگا. حمید شاہد صاحب، آپ شاید مجھے ڈانٹیں گے بھی، اتنی دیر بعد آپ کا نمبر آیا ہے. آصف فرخی صاحب جو ہیں ان کے نزدیک کوئی چیز یہ جو زمانے میں معاملات چل رہے ہوتے تھے وہ معمولی نہیں ہوتے تھے. آپ ان کا حیضہ اور توبۃ النصوح مضمون دیکھیں، اس میں بھی ایک وبا کا ذکر ہے، اور میں کل رات ہی دوبارہ پڑھ رہا تھا تو ایسا لگا کہ وہ سارا مضمون اور جس صورتحال پر ہے وہ آج کل کی صورتحال ہے. تو اس مضمون میں بھی وہ کیسے ایک وبا کو، جس کو ہم جو دوسروں کے لیے شاید صرف ایک وبا ہو، اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے وہ کولرا سے کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے وہ طاعون سے کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے وہ پلیگ سے کنیکٹ کرتے ہیں جو فرانسیسی ناول نگار کا ہے. تو یہ سارے کنیکشنز جوڑ کے وہ چیزوں میں معنویت پیدا کرتے تھے. تو آپ کو ان کے فکشن میں کیا چیز پرومیننٹ نظر آتی ہے ان کے فکشن میں، اور ان کی فکشن کی تنقید میں خاص طور پر، جو کہ ان کے نام کو تادیر زندہ رکھے گی؟ محمد حمید شاہد صاحب، آپ کی آڈیو شاید طرف سے یہ جی تو آواز آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ کاشف. کتنا ایک سال گزر گیا اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک سال پہلے آصف ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں. لیکن ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ اس پورے عرصے میں جو لوگ ہم سے رخصت ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے، انہیں عمریں گزاری ادب کی خدمت میں، لیکن جس شخص کے سب سے زیادہ پروگرام ہوئے ہوں گے، جس شخص کو سب سے زیادہ یاد کیا گیا، جس شخص کے بارے میں سب سے زیادہ افسوس کیا گیا، وہ آصف ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ آصف نے اس مختصر زندگی کے عرصے میں لگ بھگ آپ دیکھ لیجیے کہ 43 یعنی کہہ لیں کہ 8 شعری مجموعے، اپنے افسانوں کے مجموعے جو ہیں
ان میں 143 کے قریب افسانے ان کے بنتے ہیں، اور اگر وہ 8 افسانے اور بھی شامل کر لیں تو یہ 150 کے قریب ان کے افسانے جو ہیں وہ سامنے آئے۔ پھر ان کی تنقید کی کتابیں آئیں، عالم ایجاد، نگاہ آئینہ ساز میں، ایک کہانی نئے مضمون کی۔ پھر اس کے بعد ان کے سفر نام میں آئے شہر علامات، قید مقام، سفر کے خوش نصیب، اور تراجم کی کچھ 16-17 کتابیں تو میری نظر سے گزر چکی ہیں اور میرے پاس یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد یہ پاکستانی کہانیاں اور ظلم جو ان کے تدوین کا کام ہے، جیسے وہ منٹو نورین ناری، ظلمت نیم روز، اور پاکستانی کہانیاں اور ذکر ایاز وغیرہ، اس طرح کا کام۔ پھر دنیا زاد، تو یہ جو پوٹینشل تھا ان کے اندر کام کا، وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ آدمی اگر کچھ برس اور بھی جیتا ہے تو وہ بہت زیادہ ادب کے اندر، اپنے تخلیقی ادب کے اندر بھی اضافہ کرے گا اور تنقیدی ادب کے اندر بھی۔ اور دکھ اس بات کا بنیادی طور پہ ہمیں ہوا۔ دوسری بات جس کی طرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی اہم ہے، اور جس سے آصف کی زندگی میں ہم انہیں بار بار کہتے رہے، اور ایک لحاظ سے یہ اچھا ہوا تھا کہ انہوں نے عرفان جاوید سے، یا عرفان جاوید نے اور انہوں نے مل کے ایک انتخاب ان کا سمندر کی چوری کے نام سے آ گیا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کی کتابیں، اولین کتابیں جو تھی، مثلاً آتش و شام پر کھلے گلاب جو 1982 میں آئی تھی، اور اس میں اعظم کی تلاش میں 1984 کے قریب آئی تھی، چیزیں اور لوگ، یہ بہت اہم کتابیں تھیں ان کی، یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی تھیں اور کوئی کسی کو پڑھنے کے لیے دستیاب نہیں تھی۔ شہر بیتی، شہر ماجرا، تو وہ اس دور کی کہانیاں تھیں جب کراچی کے اندر جو کچھ صورتحال بن رہی تھی، اور بند بوری میں لاشیں مل رہی تھیں، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی، تو لگ بھگ انہوں نے اس وقت کو 35-36 افسانے لکھے تھے، تو جو 2 ان کتابوں میں آئے۔ پھر اس کے بعد ان کے ہاں ایک اور احساس جو آیا، وہ خود جو مہاجرت کے حوالے سے تھا، اور پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے ہاں جو صورتحال بنی، اور ایک کیفیت کہ یہ جو سارا کچھ تقسیم کا عمل ہوا تھا تو اس کی کوئی معنویت تھی بھی یا نہیں تھی، اور میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، آپ دیکھیں جیسے اب جو مجموعہ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، 16-17 افسانے اس میں شامل تھے، 97 میں یہ آیا۔ پھر آپ دیکھیے وہ سندھ کے کلچر کی طرف جو متوجہ ہوئی ہے اور انٹیریئر کی طرف گئے ہیں، ایک آدمی کا 6 افسانوں کا وہ چھوٹا سا مجموعہ تھا پاکٹ سائز میں، وہ اکثر کتاب گم ہو جاتی اور میں اسے تلاش کر کر کے پڑھتا، تو وہ اس میں ہنس پکھی اور پاڈا اور بودلو اور مارلو تھلو اور باچوڑے کی واٹ، اس طرح کے افسانے بڑے دلچسپ، اور بالکل ایک نیا تجربہ آپ سامنے آتا ہے۔ پھر میرے دن گزر رہے ہیں۔ اب یہ ساری آپ کتابیں اگر دیکھیں گے تو اس میں آصف فرقی بہت پوٹینشل کے ساتھ ایک بہت بڑے افسانہ نگار کے طور پہ سامنے آتے ہیں، بس اس میں انتخاب ایک نئے انداز سے کیا جانا چاہیے اور اسے پڑھا جانا چاہیے۔ اس کی بنیادیں کیا ہیں ان کے فکشن کی؟ ان کے فکشن کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ایسا افسانہ نگار نہیں ہے جو صرف واقعے کے اوپر اپنی کہانی کا بنیاد رکھتا ہو، بلکہ یہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے بیانیے کے ذریعے اس کی ایک جمالیات بناتا ہے، اور وہ جمالیات ایسی ہوتی ہے جو کہانی کے آہنگ کو ایک متعین کرتی ہے اور اس کی اثر انگیزی میں اضافہ کرتی ہے۔ ایسا کون شخص ہے، مجھے تو اب نظر نہیں آتا جس طرح کی زبان آصف لکھ رہے تھے ویسی کوئی زبان اور کوئی لکھ رہا ہو۔ وہ انسانی رتبے کا تصور جو بنیادی طور پہ ان کی کہانی کے اندر بھی دیکھیں تو انسانی تعلقات کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کے قائل تھے، اور یہ چیزیں ان کی کہانیوں میں ہر جگہ پہ موجود آتی تھی۔ پھر انفرادی زندگی، ظاہر وہ آپ دیکھیے ان کی کہانیوں میں جو میں کا کردار ہے، یعنی واحد متکلم کا، یہ ان کا محبوب راوی رہا ہے، اور روایت کہانی اسی سے وہ کرتے ہیں، لیکن یعنی یہ بنیادی طور پہ تو دیکھا جائے تو ایک فرد کا المیہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے تو وہ نکل پڑتا ہے کہاں، وہ شہر میں نکلتا ہے، اور شہر کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے آصف کے ہاں، ایک تو اس کے اپنے وجود کا مسئلہ ہے، اور وہ جو ہر جگہ بیان ہوا ہے، اور کافکا کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ کسی جگہ اگر وہ پسند کر رہے ہیں اور اس کے نام اپنی کہانیوں کی کتاب کر رہے ہیں
میرے دن گزر رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو وہ یہی سبب ہے کہ ایک تو ان کو وجود کے اندر یوں لگتا ہے جیسے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. مثلاً ایک ان کے افسانے کے اندر ایک بڑا مزے کا جملہ تھا کہ وہ جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ سامنے ایک مکان ہے جو وہاں پہ ایک درخت تھا وہ کٹ گیا ہے. تو وہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا ہے وہ درخت وہاں پہ نہیں تھا, اور وہ تصور میں لا رہے ہیں کہ وہ درخت وہاں پہ ہے. اور وہ یہ تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک رسم بن چکا ہے اور طے شدہ رسم ہے اور ہماری شمولیت کے بغیر ہی سر انجام پا رہا ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں جو افراد ہیں ان کے وجود کی شمولیت نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ان کے ہاں ایک المیہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. پھر ان کے ہاں دوسرا جو ہے وہ شہر کے ساتھ جڑا ہے. شہر کو انہوں نے بہت لکھا ہے, چاہے وہ شہر بیتی ہو, شہر ماجرا ہو, یا اس کے بعد کے جو افسانے ہیں میرے دن گزر رہے ہیں, میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کراچی کو اتنی خوبصورتی سے, اتنی شدت کے ساتھ, جڑت کے ساتھ لکھنے والا شاید ہی کوئی اور شخص آپ کو نظر آئے جیسا آصف تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف کی کہانیوں کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان کے جو فنی جو خواص ہیں بطور خاص جو ان کو مختلف بھی کرتے ہیں اور منفرد بھی کرتے ہیں, اور ہم جیسے لوگوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں لا کے توجہ بھی بناتے ہیں. اور ایک بہت بہتر یہ ان کی شخصیت جس کی طرف بہت سارے دوستوں نے اشارہ کیا نا کہ جی وہ منتظم بھی بہت اچھے تھے, وہ دوستوں کو بہت زیادہ متعارف کراتے تھے, وہ تقاریر بہت اچھی کرتے تھے, انہوں نے جلسے بہت زیادہ کرائے ہیں, اور انہوں نے یہ سارا ایک جو سوشل ادب کا آدمی ہے وہ رہے. لیکن اس سے ان کی جو پہلو ہے ان کا تخلیقی پہلو ہے, یہ نظر انداز ہوا ہے. اس نظر انداز انہوں لکھنے میں تو نظر انداز نہیں کیا, شاید اس سے اور زیادہ وہ لکھ سکتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ شاید ناول کی طرف آتے تو وہ ناول بھی لکھ دیتے, لیکن وہ جو ان کی مصروفیت تھی وہ اس میں جن کا وقت وہ نکلتا تھا اس میں وہ ایک فوکس جب ہوتے تھے تو ظاہر ہے اس میں افسانے کے لیے گنجائشیں جتنی بھی نکلی انہوں نے اسے پوری طرح یوٹیلائز کیا ہے. اور ہمارے سامنے جو افسانے انہوں نے دیے ہیں چیزیں, اور لوگ میں آپ دیکھ لیجئے, یہ بالکل آغاز کا افسانہ آپ دیکھ لیں آتش فشاں پر کھلے گلاب میں, تو کیا خوبصورت اس میں آپ کو افسانے نظر آ رہے ہیں. اسم اعظم کی تلاش والے افسانے میں دیکھتا ہوں اور چیزیں اور لوگ کے افسانے دیکھتا ہوں تو بالکل الگ مزاج کا ایک آدمی آپ کے سامنے آتا ہے. ان افسانوں پہ بات ہونی چاہیے. مثلاً ناف جیسا افسانہ آصف فرقی لکھتا ہے, پھپھوندی جیسا افسانہ آصف فرقی کے ہاں ہے, کھجلی جیسا, الرجی جیسا. اب یہ وہ ہے جو طب کے شعبے سے منسلک ہونے کے باعث انہیں سوجے. اب اسی طرح جو جس افسانے کا بھی یہاں ایک ذکر کر رہی تھی رخسانہ پروین نے ذکر کیا کہ بونسائی کا انہوں نے پودا دکھایا, تو یہ بھی ان کی اپنی زندگی سے پھوٹا ہوا افسانہ ہے. بونسائی کا ایک پودا ہے, جس طرح ایک آدمی ایک شخص کے اندر بے تحاشا صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن بالکل جس طرح بونسائی کے پودے کو تارے لگا کے اس کے بالکل چھوٹا سا ایک پودا بنا دیا جاتا ہے جکڑ کے, تو اسی طرح ایک فرد کو بھی وہ تخلیقی سطح پہ جو بہت زیادہ اپنی کرامات دکھا سکتا تھا اور بہت آگے تک جا سکتا تھا, ایک لمبی جست لگا سکتا تھا, اور اس کو بھی بونسائی بنا دیا گیا. تو وہ اب دیکھیں اس طرح کا افسانہ ان کے سامنے جب ہمارے یہاں آتا ہے, یا کوہر جیسا افسانہ ہمارے سامنے آئے, مسحری جیسا افسانہ ہے, سمندر کی چوری تو یہ کتنے افسانے ہیں جن کے آپ ذکر کریں گے, اور ان کے اوپر باقاعدہ اگر بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف کو کی شخصیت جو تخلیقی شخصیت ہے وہ پوری طرح یہاں ہو کے ہمارے سامنے آئے گی. اور یہ وہ شخصیت ہے جس سے آصف نہ صرف یہ کہ اب بہتر طور پہ پہچانے جائیں گے, وہ اگلے زمانوں میں جست لگائیں گے اور بلند مقام ان کا اردو افسانے میں ہمیں نظر آنے لگے گا. بہت شکریہ حمید شاہد صاحب. صرف اگر ان جتنے بھی مہمان تھے ان میں سے کسی ایک سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں تو 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے. آخر میں افضال احمد سید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ساری گفتگو ہوئی اس کو سمیٹیں بھی بطور صدر اس گفتگو کے, اور یہ جو آصف فرقی صاحب کے بارے میں یہ بات آج معلوم بھی تھی, آج بھی طے پائی کہ وہ ایک آدمی نہیں تھے, جیسے احمد شاہ صاحب نے کہا کہ وہ 6 آدمی ہیں. میرے خیال میں تو وہ 10-12 تھے. ان کے صرف ایک پہلو کا یعنی مترجم کا میں نے جائزہ لیا تو بالکل ڈٹو ویسا ہی انگریزی سے اردو ترجمہ کرتے تھے, کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں ہے, اور وہ اتنا تیز ترجمہ کرتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ان کی یہ جو ساری شخصیات تھیں اور ان ساری شخصیات کے درمیان ان کی اپنی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیے, اور جو گفتگو ہم سب نے کی ہے اس کو سم اپ کیجیے افضال احمد سید صاحب.
بہت اچھی گفتگو ہوئی اور مجھے خوشی ہے کہ آرٹس کونسل نے آصف کو یاد رکھا اور ان کی پہلی برسی کے موقع پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے انہیں یاد کر رہے ہیں، انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ابھی گفتگو ہوئی کہ آصف کی کئی شخصیتیں تھیں یا ان کے مشاغل تھے یا دلچسپیاں تھیں، اور ہر ایک کا انہوں نے بھرپور طریقے سے اظہار کیا، اس کا اثر ڈالا پورے پاکستانی معاشرے پر. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ابھی شاہد امیر صاحب کی بات سننے کے بعد کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کسی اور سطح پر چلی جائیں گی اور ان کا افسانہ نگار ہونا جو ہے وہ نمایاں ہوگا، اور ان کی شناخت، ان کی یاد بطور افسانہ نگار جو ہے اردو ادب میں ہمیشہ رہے گی، بلکہ عالمی ادب میں بھی رہے گی. بہت اچھی گفتگو ہوئی. میں اس میں فردن شاید میں نہیں یاد رکھ سکا کہ کس نے کیا کہا. سب نے اپنے جذبات کا، اپنے خلوص کا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اور جو آصف صاحب کی شخصیت تھی وہ اس میں نظر آتی ہے، اور وہی میرا بھی تجربہ ہے. اگر میں آصف کی باتیں کرنے لگوں تو شاید ایک طریقے سے میں اپنی آپ بیتی شروع کر دوں گا. وہ اتنی مدغم ہے کہ بعض جگہوں پر میں اس کو نکال نہیں سکتا. ضروری نہیں تھا کہ ہم روز ملتے جیسے اب کہا گیا ہے، لیکن جو ابتدائی دور تھا، آصف نوجوانی میں ادب کی طرف آئے، میں تاخیر سے آیا، لیکن ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک ہی زمانہ تھا. تو وہ جو شروع کے 4-5 سال تھے اس میں ہماری بہت ملاقاتیں ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے کہ وہ جمعے کے دن، اس دن تعطیل ہوتی تھی اس زمانے میں، تو میں اور ایک میرے دوست ہم آصف کے گھر یونیورسٹی پہنچ جاتے تھے، وہیں رہتے تھے، شام کو آتے تھے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، مل کے ترجمے کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر کچھ الگ الگ مصروفیات ہو گئیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جو ان کے آخری 3-4-5 سال تھے، جو پھر مجھے حبیب یونیورسٹی میں ان کے ساتھ اسی طرح سے بہت زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا، تو جو میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. ابھی ڈاکٹر شیر صاحب نے سفر نامے یا ان چیزوں کو یاد رکھا جہاں جہاں وہ آصف صاحب کے ساتھ گئے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آصف صاحب نے جو آخری سفر اپنی زندگی میں کیا وہ لاہور کا تھا، لاہور لٹریری فیسٹیول میں، جس میں اورحان پاموک آئے تھے، جس میں اورحان پاموک آئے تھے، اور جس میں میں بھی یعنی شریک تھا. تو ہم ایک ساتھ یعنی ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہرے، ایک ساتھ آئے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، لیکن وہاں بہت سارا وقت آصف صاحب کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. اور مجھے یاد نہیں کہ کراچی سے باہر ہم کبھی اس طریقے سے ملے ہوں، وہ یاد رہ گیا. پھر ایک چیز تھی، اس کو ابھی آج میں پڑھ رہا تھا، ذکیہ مشہدی صاحبہ نے ایک تبصرہ یا اپنے خیال کا اظہار کیا کہ وہ ان کو خود نمائی کی ضرورت نہیں تھی، ان کا پیشہ نہیں تھا. عطیہ داؤد صاحبہ نے بھی اس بات کو کہا ہے. وہ بہت بڑی دکان لگا سکتے تھے خود فروشی کی، بہت مواقع تھے پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، لیکن وہ ایک درویش کا لفظ تو خیر بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، لیکن ایک بے نیازی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. صرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے یہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں جن کی تخلیقات کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا، نہ ترجمہ کیا بلکہ اس کی اشاعت کا اور ہر طریقے سے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے اپنی کسی تخلیق کا ترجمہ کیا ہو، جو ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، جو کر سکتے تھے، لیکن شاید اس طرح وہ اپنی نمائش نہیں چاہتے تھے، یا
بہرحال ایک ایثار تھا جو ہمیں یاد رہے گا. بہت ساری باتیں جیسے بطور معلم انعام ندیم صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا, اور وہ ہم نے اپنی ظاہر دن رات کا ہمارا تجربہ تھا. اور پہلی مرتبہ جب میں مقرر ہوا بطور معلم تو میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں پڑھایا تھا, اور مجھے بہت مشکل لگا. جیسے تنویر انجم نے کہا کہ انہیں دیکھ کے رشک ہوتا تھا کہ وہ تو ہر طالب علم کو جان رہے ہیں, سب کا نام یاد ہے, ان کے حالات یاد ہیں, تو کیا ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے گا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہو جائے گا. پھر فوراً ہی پتہ چل گیا کہ وہ آصف فروخی کوئی اور ہے اور ہم کوئی اور ہے, تو یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں. تو یہ لیکن بہت اچھے دن تھے ہماری زندگی کے بھی. ہمارا تو ایک خود غرضانہ طور پر یعنی دوست کے بچھڑ جانے کا تو افسوس ہے, لیکن ایک جو ہے نا تلخی ایام جو ہے کچھ آصف صاحب کے ساتھ ہلکی ہو جاتی تھی, وہ نہیں رہی. اب اس کا بوجھ جو ہے دوگنا ہو گیا. میں ایک چیز اس پر ختم کر دوں گا اپنی بات کہ ہم نے بہت سارے پہلو جو ہیں ان کے تقریباً گفتگو کر لی. اس پر ایک پہلو رہ گیا, اور وہ پہلو ہے ان کا شاعر ہونا. تو اس وقت تو یوں لگتا ہے وہ مجموعہ ہے وہ کسی طریقے سے بھی اردو شاعری کے نثری نظموں کے اچھے مجموعے سے کم نہیں ہے. وہ کہیں تقریباً محجوب ہو گیا. آصف صاحب تو خیر اپنی تحریروں پر گفتگو کم کرتے تھے, لیکن ان کے دوست بھی اس کو یاد نہیں رکھتے اس طرح جیسے کہ رکھنا چاہیے تھا. میں ختم کرتا ہوں. اب ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے, دوست تھے جو لاہور میں ہیں, جو پاکستان کے کہیں اور بھی ہیں. تو لیکن اب ہمارا رشتہ کوئی ایک سلسلے کا ہو گیا. یعنی ہم احباب آصف فروخی کے طور پر ہمارا ایک مشترک ایک تعلق بڑھ گیا جو پہلے نہیں تھا. اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں, سمجھا نہیں سکتے حاضرین کو کہ وہ آصف صاحب کیا تھے اور کتنی محبت کرتے تھے, کتنا خیال کرتے تھے. میرے لیے بعد میں بہت دشوار ہو گیا تھا کہ میں ان سے کوئی بات کہوں, کوئی بڑی فرمائش وغیرہ نہیں. جیسے مثال طور پر کہ ایک تقریب ہو رہی ہے آرٹس کونسل میں اور میں کہوں کہ آصف صاحب چلتے ہیں, تو میں نہیں کہہ سکتا تھا, اس لیے کہ پھر وہ نہ نہیں کہتے, چاہے ان کو جتنی مصروفیت ہوتی یا طبیعت فرض کیجیے بحال نہ ہوتی, لیکن پھر وہ آتے. تو اتنی ان میں وزرداری تھی یا محبت تھی جو بعض اوقات اس کا بھی ایک سمجھ نہیں آتا کہ اس کا جواب کس طرح دیں, ہم کیا کریں اس شخص کے لیے. جتنی محبت جتنے خیال کا وہ مطلب اظہار کرتے تھے. تو جب تک خاص طور پر یہ وبا کے دنوں میں جو ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو گفتگو تو روزانہ ہی مطلب صبح شام ہوتی تھی, لیکن جب گفتگو نہیں بھی ہوتی تھی تو ایک خیال دماغ میں ہوتا تھا کہ بھئی آج شام کو آصف سے بات کریں گے, تو کیا بات کریں گے. تو کوئی دن بھر کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے تھے, اس میں کوئی چیزیں آ جاتی تھیں کچھ وہ, تو مطلب فکر انہی کی رہتی تھی کم از کم میرے لیے. اور ان کے جانے کے بعد بہت بڑا خلا پیدا ہوا. اس کو شاید الفاظ میں تو نہیں بتایا جا سکتا, لیکن ایک محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھی جو ہم سے کھو گئی, جو اور ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ چلی جائے گی. مطلب یہ کہ یا یہ ہے بہرحال زندگی یہی ہے. یہی کچھ الفاظ مجھے کہنے تھے. بہت شکریہ افضال احمد سید صاحب. عموماً کسی شخص کے مرنے پر ادبی دنیا میں وفات ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ادب میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے.
لیکن جتنا بڑا خلا آصف فرخی صاحب کے جانے سے پیدا ہوا ہے تو وہ اس کا اندازہ اس وقت شاید نہ ہو سکا ہو جب وہ فوت ہوئے پچھلے سال، اور اب بھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ منٹو کے بعد اردو ادب کا سب سے بڑا نقصان اگر کوئی ہے تو آصف فرخی صاحب کی وفات ہے. وہ یوں ہے کہ جیسے منٹو 43 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو اس کے مزید 27 سال اگر وہ زندہ رہتا، جیسے ایوریج ایج ہوتی ہے 70 سال تک، تو وہ کیا کیا نہ کرتا جتنا اس نے 43 سال کی عمر میں کر لیا تھا. آصف فرخی صاحب مجھے دوسرے آدمی نظر آتے ہیں جن کا اتنا بڑا نقصان جن کی وجہ سے اردو ادب کو ہو گیا کہ ان کے بھی اگر ان کو 20 سال اور ملتے تو کیا کیا وہ اور کرتے. اور عالمی سطح پر جیسے وہ کنیکٹ کر رہے تھے اردو ادب کو، تو پتہ نہیں اردو ادب کو اور جو ان کے دوست احباب ہیں ان کو اور کہاں تک وہ لے کر جاتے. تو افضال صاحب جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک قسم کا وہ جو سلسلہ آصفیہ کے ہم احباب ہیں اور اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے ایک رشک تو ان پر ہے، لیکن ایک قسم کے وہ ایک یارڈ سٹک بھی ہیں کہ یہ ہے ایک معیار، یہ ہے یا ادب سے شغف کا جو معیار اور جو منزل ہے وہ یہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ سب کے لیے چائے کا کچھ انتظام بھی ہے آرٹس کونسل کی طرف سے. آپ کا بھی بہت شکریہ. شرکاء ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت شکریہ. امریکہ سے، دلی سے، لاہور، اسلام آباد سے جن دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.